جب وہ تیار ہو کے نیچے آئی تو ماما کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے آیت اور لارے بھابھی سے نظریں چرائیں جو معنی خیزی سے اسے تک رہی تھیں۔ بہت دیر لگائی علیزے، ان کی شریر آواز نے اسے شرمانے لجانے پہ مجبور کیا۔ وہ چہرہ چھپاتی ماما کے پہلو میں آ گئی۔ جلدی چھوٹ دے دی میاں جی نے، جبکہ ان کے ارادے تو خطرناک لگ رہے تھے۔ لاریب کی سرگوشی پہ اس کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑا وہ بھی اس سرگوشی سے مستفید ہوا تھا۔ بھابھی پلیز، وہ ملتجی ہوئی تو وہ ہنستے ہوئے گلے لگا گئی۔ کہیں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اس نے لا علمی کا مظاہرہ کرتے پوچھا، جبکہ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ ہاں ہاسپٹل جا رہے ہیں، ادھر سے آپ کے لیے اسپیشل سرپرائز دے کے آئیں گے، ماما نے خوشی سے بتایا۔ تو ہاسپٹل ان کو میں ہی لے جاتا ہوں، ساتھ جا کے سرپرائز چیک کر لیتا ہوں۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھتے بات مکمل کی۔ اوکے بیٹا جی، آپ چلے جائیں۔ ماما کی بات پہ اس نے تشکر بھرا سانس لیا تو وہ اشارہ کرتا باہر نکلا، جبکہ ماما اسے ہدایت دیتی گاڑی میں بٹھا گئی۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اس نے گاڑی گھر سے نکلتے ہی سوال کیا۔ میں اب بہت کچھ کر سکتا ہوں، آپ بتائیں کیا کروانا ہے مجھ سے؟ جتنا اس کا بے تک کا سوال تھا اس سے زیادہ اس کا جواب آیا۔ آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں۔ تبھی اس کا موبائل رنگ ہوا، اس نے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم ڈاکٹر سومرو، جہان شاہ اسپیکنگ۔ میں ابھی آپ کو جو میسج دیا اس کے حساب سے ایک رپورٹ فائل ریڈی کریں، اور پھر دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ نہیں، چیک اپ نہیں کروانا، آپ جسٹ ویکنیس کی فائل تیار کریں، نل پریگنینسی کے ساتھ۔ اس نے سنجیدگی اور 2 ٹوک انداز میں بات پوری کرتے موبائل رکھا، اور وہ جو پوری توجہ سے اسے سن اور سمجھ رہی تھی، اس کے موبائل رکھتے ہی رخ موڑ گئی۔ اس کی اس حرکت پہ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ کچھ لمحوں بعد جب وہ ہاسپٹل کی بلڈنگ کے پاس پہنچے تو وہاں پہلے سے موجود خان نے فائل اسے پکڑائی، جسے تھامتا وہ علیزے کی گود میں رکھ گیا۔ اس نے گود میں رکھی فائل کو دیکھا جس پہ جعلی حروف میں لکھا تھا مسز جہان حیدر شاہ۔ وہ کچھ پل مسمرائز ہوتی اس نام پہ ہاتھ پھیرتی رہی اور اسپیڈ بریکر سے چونکتی وہ حواسوں میں آئی اور اسے کھول کے دیکھا تو وہ اس کی میڈیکل فائل تھی۔ یہ کیسے؟ یہ میں گھر میں ریڈی کروا چکا تھا، لیکن ساتھ لانا اس لیے ضروری تھا کہ سب گھر والے تھے، انہیں بھی ڈیل کرنا تھا، اس نے اسے بتایا۔ لیکن ہاسپٹل جائے بغیر؟ وہ پھر اٹکی، کیونکہ وہ ڈاکٹر کے چیک اپ سے ہی تو ڈر رہی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسے چیک کر کے سوال کریں۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں اسے سمجھانا چاہا۔ تھینک یو، اس نے دھیرے سے کہا۔ کچھ لمحوں بعد اسے گھر چھوڑتا وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ جب وہ انٹر ہوئی تو سب لاؤنج میں ہی تھے۔ وہ پزل ہوگی کہ نہ جانے کیسا ری ایکشن ہوگا، لیکن تب وہ ریلیکس ہوئی جب ماما نے ساتھ لگا کے تسلی دی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، خدا کی دین ہے، پریشان نہیں ہونا، ویسے بھی دیری کتنی ہوئی ہے۔ ان کی باتیں سنتی وہ شرم سے سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب ہدا اور علینا ولی کے ساتھ آتے اسے خوشگوار سرپرائز دے گئے۔ انہیں دیکھ کے وہ بہت خوش ہوئی۔ سب بیٹھے گپے لگا رہے تھے جب ماویہ کے جانے کا تذکرہ ہوا۔ میں اتنا سوچا تھا کہ ماویہ بھائی کی برتھ ڈے کو اچھا سیلیبریٹ کریں گے، لیکن اب وہ ہوں گے ہی نہیں۔ اسٹرابری کو منہ میں رکھتی وہ افسردگی سے بولی تو سب نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ واقعی چاہتی ہیں کہ ماویہ نہ جائے؟ سب نے فوراً پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی بولی، ہاں نا۔ اس کے بچوں والے سٹائل پہ سب مسکرانے لگے۔ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ نہیں جا سکتے، لاریب نے آنکھ گھماتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیسا طریقہ؟ ہے ایک طریقہ، لیکن اس کے لیے آپ کو ہماری ہیلپ کرنا ہوگی۔ مہرو نے سسپینس کریٹ کیا۔ کیسی ہیلپ؟ آپ کو پتا کہ ماویہ کا جانا ایک بندہ ہی کینسل کروا سکتا ہے۔ زینی نے وقفہ دیا اور اس کی بات کو آیت نے کیری کیا۔ اور وہ بندہ آپ کا شوہر ہے اور اسے اس کام کے لیے آپ نے منانا ہے۔ نہیں، میں کیسے؟ میں نہیں، وہ الٹے سیدھے لفظوں میں انکاری ہوئی۔ او ہو علیزے بیوی ہو یار، منواؤ، تم اپنی پاور استعمال کرو۔ علینا نے اب کے اسے سمجھانا چاہا۔ کیسی پاور اور کیسے؟ اس نے ان کی طرف دیکھا اور سب ان کی طرف سرکیں۔ ہم بتاتے کہ بیوی کیسے بات منواتی۔ وہ سب اس کے کانوں میں گھسی اور اسے ایسے مشورے دیے کہ وہ بدک کی وہ کانوں تک سر پڑی۔ توبہ، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ سب۔ اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھے تو علینا نے ہاتھ نیچے کھینچے اور پھر سب خسر پسر کرنے لگیں۔ نہ، کبھی نہیں، وہ شرم سے گھبرا گئی۔ بس کریں بھابھی، اتنا سینسر کر کے سمجھایا، اتنا تو سینسر بورڈ والے ریئیکٹ نہیں کرتے۔ زینی نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن وہ بدستور انکاری تھی جب لاریب زور سے بولی، بس ہم سب پیج پہ لکھ دیتے، تم آرام سے یاد کر لو، اور تمہاری سیفٹی کے لیے ہم 7 والے روم سے ٹیرس میں آ جائیں گے اور آپ کو انکار نہیں کریں گی۔ اس نے اس کے کھلتے لبوں کو دیکھ کے کہا۔
भाभी प्लीज़। सब ने मुल्तजी कातों से मानते ही बनी, लेकिन आप सब साथ होंगी, उसने उन्हें वार्न किया तो सब ने तसल्ली दी। उसे पता चला था कि उसकी तबीयत ख़राब है, तभी से बेचैन रूह बनी भटक रही थी। भाभी से ही पता चला था कि आप बाहर भी ना गए था। वो करवट पे करवट बदले जा रही थी। उसने वक्त देखा तो असर का वक्त होने वाला था, मतलब सब बिजी होंगे। उसे किसी तौर सुकून नहीं आया तो वो कंबल फेंकती सब हथे बलाए ताक रखती उठी। वो हौले से सीढ़ियाँ चढ़ती सेकंड फ्लोर पे आई और लेफ़्ट साइड पे बने तीसरे नंबर वाले कमरे के सामने जा खड़ी हुई। कुछ पल खड़ी अपनी हिम्मत जताती रही और फिर धड़कते दिल से दरवाज़ा खोल दिया। कमरे में धीमी सी रोशनी फैली थी, पर्दे सब गिरे हुए अजब ख्वाबनाक सा माहौल था। वो कंबल लपेटे लेटा था, सिर्फ उसकी पेशानी और बिखरे बाल नजर आ रहे थे। वो धीरे धीरे चलती उसके करीब की और फिर घुटनों के बल नीचे बैठ गई। वो काफ़ी देर तक उसे देखती रही, लेकिन फिर दिल के हाथों मजबूर होती वो हाथ शॉल से निकालती, उसकी पेशानी की तरफ बढ़ा के और उसके बिखरे बाल समेटने लगी। ठंडे हाथ का लम्स गर्म पेशानी पे महसूस करता वो फ़ौरन जागा और कुछ पल माहौल समझता रहा, और जब आंखें माहौल से मानूस हुई तो उसे बैठे देख के उसके झटका लगा। वो फ़ौरन उठ बैठा। कैसे हो दबीर, उसने धीरे से कहा और उठ के पास पड़ी कुर्सी पे आ बैठी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारी तबीयत पूछने आई थी। ठीक हूँ मैं, जाएं आप यहाँ से, उसने रुख मोड़ते कहा। दबीर, वो दुख से बोली। मैं कह चुका कि मैं दबीर नहीं हूँ, वो दरश्तगी से कहता कंबल परे करता उठा। प्लीज़ लेटे रहो, तुम्हारी तबीयत, वो बौखला की। बदनामी सर पर बैठी है और मैं लेटा ना? मैं बदनामी हूँ तुम्हारे लिए, वो करलाते हुए बोली। वो उसकी बात नज़रअंदाज करता बोला। औरत की इज्जत बहुत कीमती है बीबी, इसे बेकार मशगले में तबाह मत करें। मैं आपके मायार का नहीं हूँ और आइंदा इधर मत आइएगा। उससे लहू लहू करता बेड पे पड़ी अपनी शॉल उठाता वो बाहर निकल गया, जबकि वो साकित बैठी थी। वो कब से यूं ही पड़ी थी जब उन तीनों ने धावा बोल दिया। लो, ये मैडम अभी पड़ी है और सबसे ज़्यादा यही एक्साइटेड थी। मीने ने आवाज़ लगाई। ओ मैडम उठो ना, उसने कंबल खींचा, लेकिन उसका चेहरा देख के ठटकी। क्या हुआ, रोती रही हो? सब परेशान हुई। नहीं यार, सर दर्द कर रहा था, गोली खा के लेटी थी कि इस टाइम तक फ्रेश हो जाऊं, उसने निस्बतन हशाश बशाश लहजे में कहा। सच बताओ, वाकई दर्द था? सैनी ने कड़े तेवरों से पूछा तो वो मसनूई हंसी हंस दी। हाँ यार, मैं पहले कभी खुद छुपाया। चलो चले, टेरेस पे लाला आने वाले होंगे। वो खुद को पुरजोर जाहिर करती उठी और सबको साथ लिए बाहर निकली। वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के हाथ में सफ़ा लिए उनके टोटके रट रही थी और साथ धड़कनों को नॉर्मल रखने को आयतल कुर्सी भी पड़ चुकी थी। बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि वो आ तो नहीं गया, और फिर तसल्ली के लिए टेरेस की तरफ भी, जहाँ वो सर खिड़की से लगाए खड़ी थी। वो पूरी तरह रटने में मगन थी। जब बाहर आहट हुई, उसने पेच मुट्ठी में दबोचा और सांस बहाल करने लगी। वो दरवाज़ा खोलता अंदर आया तो पहले कदम पे ठटका जहाँ वो सफ़ेद साड़ी बांधे खड़ी थी। वो सारी ज़िंदगी लगी रहती तो भी साड़ी ना बांध पाती। वो तो जब सब ने फोर्स किया कि जहान का फेवरेट ड्रेस कौन सा है तो वो कुछ याद करती बोली साड़ी, तभी उन्होंने उसे मुश्किल में डाला। फुल स्लीव्स के वाइट ही ब्लाउज़ और वाइट ही साड़ी में वो उसे कोई हूर लगी। ब्लाउज़ के पिछले गहरे गले को छुपाने के लिए बाल भी खोल रखे थे। उसने जिस तरह साड़ी का पल्लू पकड़ा था उससे उसका अनाड़ीपन जाहिर हो रहा था। वो उसके ड्रेस से ज़्यादा उसके चेहरे की मुस्कुराहट से हैरान हुआ था, जो थोड़ा करीब आने पे पता चला कि ज़बरदस्ती होंठों को फैलाया गया है। आप आगे, उसने उसी मुस्कुराहट से पूछा और सब टोटके दोहराए। मुस्कुरा के देखना, प्यार से अंदर बुलाना, पानी का पूछना, और तो वो फ़कत सर हिला गया। आए ना, उधर क्यों खड़े हैं? उसने उसकी जैकेट पकड़ के उसे झटका दिया और थोड़ा करीब किया। कितनी देर लगा देते, मैं रोज़ इंतज़ार करती हूँ आपका। वो ज़बरदस्ती लबों को फैलाती उसकी शर्ट पे नज़रें जमाते बोली तो वो अबरू उचकाता घड़ी की तरफ निगाह करता रह गया, जिसके मुताबिक वो आज जल्दी आया था। लेकिन कितनी गर्मी है, कितना काम करते हैं आप? उसने दिसंबर के महीने में भी गर्मी का कहते उसके चेहरे से नादीदा पसीना साफ करना शुरू कर दिया। वो अपने पाँव उचकाए पल्लू से उसका चेहरा यूं रगड़ रही थी गोया सालों की कालक लगी हो। उसी तगदो में उसका पेच गिर गया, लेकिन वो बेखबर थी, जबकि जहान की नज़रों ने फ़ौरन कैप्चर किया। उसने चोर निगाह टेरेस पे डाली तो सब ने कैरी ऑन का इशारा किया। वो थूक निकलती सांसें कंट्रोल करती बोली, आप बहुत अच्छे लग रहे। उसने नज़रें झुकाते गोया जुर्म का इतराफ़ किया।
اب کہ اسے یقین ہو گیا کہ یقیناً کوئی بات ہے۔ اس نے ایک نظر خود پہ ڈالی، بلیک جینز، وائٹ شرٹ اور بلیک واسکٹ اور لیدر جیکٹ میں وہ روز کے حلیے میں تھا۔ پھر آج اچھا شکریہ۔ اس نے بھاری آواز پہ، اس کی سانسیں اتل پتل ہوئیں۔ اس نے بمشکل مسکراتے اگلا سین یاد کرنے کی کوشش کی۔ بہت ناز سے اٹلاتے ہوئے اپنی تعریف کروانی ہے۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے اس انداز پہ باہر کھڑی عوام نے سر پیٹ لیا، جبکہ مہرو تو غش کھا گئی کہ اس سین کی پریکٹس اس نے 1000 بار کروائی، لیکن وہ اب بھی ایسے بولی کہ جیسے بچہ ٹیچر کو کہتا ہے میرا ٹیسٹ ٹھیک ہے۔ ہائے بھابھی، کب سیکھیں گی آپ یہ نزاکتیں؟ وہ سب افسوس کر رہی تھیں، جبکہ وہ اس سے پوچھ کے سانس روکے کھڑی تھی۔ جب اس نے اس کا بازو پکڑتے، اسے کھینچتے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر لیا اور اس کے گرد بازو حمائل کرتے اس کا چہرہ اپنے برابر کیا، وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ کو کسی لمحے پھیلانے کی کوشش کرتی جو اس کی ڈوبتی سانسوں کے ساتھ بکھر گئی تھی۔ کیا پوچھ رہی تھی آپ؟ اس نے سنجیدگی سے کہتے اس کے بال کان کے پیچھے کیے، اس کا لمس کان پہ محسوس کرتی اس کی دھڑکن تھمی۔ اس نے بے چارگی سے ٹیرس کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن بے سود۔ میں کیسی؟ آپ اس وقت مجھے اپنی اور مکمل میری لگ رہی ہیں، اس نے سلگتے لہجے میں کہتے اس کی گردن پہ اپنا سر ٹکایا، اور وہ جیسے وہاں تھی نہیں۔ جہان کو اس روپ میں آتے دیکھ کے وہ سب آنکھوں پہ ہاتھ رکھتی بھاگی، جبکہ وہ اس کی شرٹ پکڑے کھڑی تھی جب اس نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور بولا، علیزے۔ اس نے دھیمے سے پکارا۔ اس کی سانسیں سپیڈ تھیں۔ اچھی کوشش ہے، کیا بات ہے؟ اس کی بات پہ اس نے زبان دانتوں میں دبائی، اور جب اسے لگا کہ وہ سب جان چکا ہے تو وہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن گرفت مضبوط تھی۔ بتائیں۔ وہ آپ پاپا کو منع کریں نا کہ ماویہ بھائی کو آج نہ جانے دیں پلیز، اس نے نظریں جھکاتے کہا۔ ہاں، مطلب اس کام کے لیے میری بیوی اتنی محنت کر رہی تھی۔ وہ بھابھی کہتی کہ شوہر سے ایسے بات منواتے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا تو وہ کہکا لگاتا اسے بھیج گیا۔ میری جان، اگر میں نہ مانوں تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی، آپ کو بات ماننی ہوگی۔ ماویہ بھائی نے کہا تھا کہ وہ ہمیں فارم ہاؤس لے کر جائیں گے، اس لیے میں نے ضرور جانا ہے۔ اس کی بات پہ وہ اس کے سینے سے سر اٹھاتی غصے اور معصومیت سے بولی، آپ کو فارم ہاؤس جانا ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں نا، اس کی بات پہ اس نے گہری سانس لی۔ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، آپ مجھے اس کے بدلے کیا دیں گی؟ اس نے مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ یہ میں آپ کو فارم ہاؤس سے واپسی پہ بتاؤں گا۔ کہتے ہی وہ جھکا اور نیچے پڑا پیج اٹھایا، اس کے ہاتھ میں موجود ورک دیکھ کے وہ شرم سے سر جھکا گئی۔ پلیز، یہ میرا ہے۔ اس نے وہ لینا چاہا، لیکن تب تک وہ اسے کھول چکا تھا، اور جوں وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے پہ محسوس کن مسکراہٹ تھی، جبکہ وہ آنکھیں میچ گئی۔ پیار سے مسکرا کے ویلکم بھی ہو گیا، تعریف بھی ہوگی، پلو سے چہرہ بھی صاف ہوا، اپنی تعریف بھی ہوگی۔ وہ بولتا رکا، لیکن یار اس کے بعد یہ سینز، اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ اس کے لبوں پہ کپ کپاتا ہاتھ رکھی اور پھر اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھتی باہر بھاگی۔ وہ جب باہر آئی تو وہ سب لاؤنج میں بیٹھی تھی، انہیں اپنی طرف دیکھتا پا کے اسے غصہ اور شرم ایک ساتھ آئی۔ چیٹ کیا آپ سب نے، مجھے اکیلے چھوڑ کے آگے، وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ ہائے، تو ہم تمہارے شوہر کو عمران ہاشمی بنتے دیکھتے رہتے، ہدا نے شرارتی انداز پہ کہا۔ وہ بلش کرنے لگی اور ہاتھ مسلنے لگی۔ وہ ایسے نہیں ہے، اس نے صفائی دی۔ بھابھی، آپ نے تو میرا دل توڑ دیا، اتنی پریکٹس کروائی کہ کیسی تعریف کروانی، لیکن آپ، اس نے افسوس سے بات ادھوری چھوڑی۔ بس کریں نا، اب پرمیشن تو مل گئی ہے نا، اس نے انہیں گویا خوشخبری تھی۔ ہرے جیو بھابھی، انہوں نے نعرہ لگایا اور ماویہ کو سرپرائز دیتے تاشا اوپر کو دوڑی۔ 3-4 گاڑیوں پہ مشتمل قافلہ فارم ہاؤس روانہ ہوا۔ ولی، ہدا، علینا اور صالح اور حمین بھی ان کی پرزور فرمائش پہ ساتھ تھے۔ وہ جہان، مہرو اور آیت کے ساتھ خان کی گاڑی میں تھے، جبکہ باقی سب دوسری گاڑیوں میں تھے۔ خان نے بیک میں مرر سیٹ کیا تو آج اسے اس میں جھانکتی 2 سنہری آنکھیں دکھائی نہیں دی۔ گاڑی میں کوئی بھی ہو، اس کی نظریں ہمیشہ مرر پہ لگی رہتی، لیکن آج وہ بے نیاز ظاہر ہو رہی تھی، اور اس بے حسی اور بے نیازی کی وجہ وہ جانتا تھا، اسی لیے لب بھیجتا وہ سر جھٹک گیا۔ وہ اسے کوئی تسلی یا تشفی کے جگنو نہیں پکڑانا چاہتا تھا کہ یہ ان دونوں کے لیے ہی ٹھیک نہ تھا۔ وہ سب 2 گھنٹے کا سفر انجوائے کرتے فارم ہاؤس کے قریب پہنچے۔ آج سب فکریں اور دکھ بھول کے وہ بھی اس سب کو انجوائے کر رہی تھی، اور پھر کچھ ہی لمحوں بعد گاڑی ایک عالی شان اور وسیع فارم ہاؤس کے گیٹ کے پاس رکی۔
यके बाद दीगरे बाकी गाड़ियां भी आ पहुंची। शाम के अंधेरे की वजह से वो भी बाहर कुछ देखने से कासिर थी। खान ने उतरते पहले जहान के लिए दरवाज़ा खोला और फिर पिछली साइड पे आता उनका दरवाज़ा खोल के साइड पे हुआ और तभी महरू ने उतरते एक ज़ख्मी निगाह से उसे देखा और वो वहीं ठहर गया कि वो ये निगाह उससे अंदर तक तोड़ गई थी। महरू के उतरने के बाद जब उसने बाहर निकलते जायज़ा लेना चाहा तो वो पहले पे ही ठिठक गई। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि जहान ने उसे बार बार क्यों पूछा था कि वो वाकई फार्म हाउस जाना चाहती है। तब वो क्यों ना समझी कि ये वही जगह है जहां उसने एक दिन में अपनी ज़िंदगी के हसीन लम्हात बिताए थे और उसी जगह से उनके दरमियान फ़ुरक़त के लम्हात आए थे। उसने बेख्तियार नज़रों की तपिश से घबरा के उसकी तरफ निगाह की। उसकी नज़रों में भी बीते दिनों की याद सुलग रही थी। उसने नज़रें हटाईं। भाभी, आपके मियाँ का फार्म हाउस है, बताएं कैसा है? उसे वहीं जमे देख के तलाल ने शरारत से कहा। वो चौंकती हुई बोली, अच्छा है बहुत। वो उस फार्म हाउस का चप्पा चप्पा घूम चुकी थी। वो सब अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़े। रात के मलकजे अंधेरे को दूर करने को जलाई की लाइट्स ने वहाँ एक खूबसूरत सा मंजर पेश किया था। सब चलते बेशकीमत चीज़ों से सजे सिटिंग एरिया में गए और सब धड़ाम से सोफ़ों पे बैठे। तभी कोई बहुत उजलत में दाखिल हुआ। वो सब गर्दनें मोड़े उसे देखने लगे। उसको देख के सबको सांप सूंघ गया। अगर कोई पुरसकून बैठा था तो वो जहान था। सुरेश, सैनी चिल्लाती हुई इसकी तरफ गई। तभी सब होश में आते उसकी तरफ बढ़े। वो 3 सालों से अब्रॉड था और अब बगैर बताए उसकी वापसी ने सबको बेपनाह खुशी से नवाजा था। उसे देख के वो अभी तक साकित थी। अभी तकरीबन 6 माह के उस अरसे में उसने शाह मेंशन में उस फर्द को तलाशना चाहा था, लेकिन वो उसे नहीं मिला और वो किसी से पूछने से भी कासिर थी, हाथा के चाह के भी जहान से भी ना पूछ सकी। और अभी अचानक उसको देख के वो कोई रद्द अमल ना दे सकी। हम तुम्हें एक सरप्राइज़ दें जुई? उन सब ने उसके आगे दीवार सी बनाते पूछा। कैसा सरप्राइज़? ब्राउन जीन्स और पील कलर की शर्ट और ब्राउन ही हाफ स्लीव जैकेट पहने उसने पूछा, जिसके चेहरे पे सफ़र की थकान नहीं थी। मिसेस जहान से मिलना चाहोगे? लारेब ने आंखें मटकाते पूछा तो उसने फ़ौरन नज़रें घुमाते जहान की तरफ देखा जो बाएं तरफ सोफे पे बैठा था। उसके चेहरे के तासुरात सख्त हुए। सबने उसे कहा था कि शादी की फ़ोटोज़ देखोगे, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। तब जहान ने ही कहा था उसे इंसिस्ट मत करो, वो जब आएगा तभी देखेगा। इसीलिए उसके आते ही वो सब इसी मौजू को लेकर खड़ी हो गई। चलो यार, मैं भाभी से मिलवाता हूँ। ये सब तो फजूल में सस्पेंस फैलाती हैं। क्या पता तुम्हें दिखाने के बहाने तुमसे भी पैसे ठग लें। जुरेस के कुछ कहने से कबल ही माविया और वली ने उसे पकड़ा और बुत बनी लड़कियों को शरारत से पीछे करते उसे अलीज़े के सामने खड़ा कर दिया। मीट योर स्वीट भाभी, मिसिस अलीज़े हैदर शाह, दोनों ने मिलके कहा और अलीज़े पे नज़र पड़ते ही उसका जहन हवा में मौलिक हो गया और वो होंकों की तरह मुंह खोले कभी सामने बैठी अलीज़े और कभी परे बैठे जहान को देखता। उसके ऐसे रिएक्शन पे वो नर्वस हो गई और हथेलियाँ मसलने लगी, जबकि बाकी सब भी हैरान थे। क्या हुआ भाई, भाभी को क्यों डरा रही हो? मुंह तो बंद करो। माविया ने उसे झांपड़ मारते हुए कहा तो वो होश में आया और तभी खड़ी होती अलीज़े की तरफ बढ़ा। ओह माय गॉड, आप है भाभी? आप नहीं जानती मैं कितना खुश हुआ आपको यहाँ देख के। उसे साथ लगाते वो शिद्दत जज्बात से बोला। वो उसकी मोहब्बत पे झींकती मुस्कुरा दी। रियली जे, ये प्लेजेंट सरप्राइज़ था, वो खुशी से चहकता बोला तो वो हल्का सा सर को खम कर गया। थैंक गॉड भाभी ये हैं, नहीं तो मैं जे की मिसिस से ना बोलने का अहद करके आया था। उसने शरारती अंदाज में कहा तो आयत बोली, तुम अलीज़े को पहले से जानते हो? उसके सवाल पे अलीज़े की सांस सटकी। उसने जहान की तरफ देखा तो उसने पुरसकून सा इशारा किया। उसे देखती वो पुरसकून हुई, क्योंकि वो इतना तो जानती थी कि वो सब संभाल लेता था और उस पर कोई आँच नहीं आने देता था। हाँ, इनको मैंने एक बार मॉल में देखा था, तभी मैंने सोचा था कि जे की मिसिस अगर बनेगी तो वो यही होंगी, तो मेरी विश पूरी हो गई। उसने आराम से कहा तो बस सब हंसने लग गए। वो जहान से बहुत छोटा था, लेकिन जहान की उससे मोहब्बत ने उसे उससे बहुत अटैच कर दिया था। वो बहुत कम उम्री से ही उसे जे कहता था। चलो, तुमने अगर चेंज करना है तो कर लो, हम रात की तैयारी करें अब, मोहित भाई ने उठते हुए कहा तो लड़के उनके साथ बाहर लॉन और स्विमिंग पूल की तरफ चल दिए, जबकि लड़कियां किचन की तरफ। वो भी उनके पीछे जाने लगी जब अकब से आती आवाज़ पे रुकी। जब 5 साल पहले इसी जगह पे जे के साथ आपको देखा था, तब सिचुएशन ऐसी थी कि वहमों गुमान में भी नहीं था कि कभी फिर से देख सकूंगा, लेकिन आज फिर से उसी मकाम पे जे के साथ आपको देख के बहुत खुश हूँ। जुरेस की आवाज़ पे उसने बहुत कुछ अंदर उतारते मुस्कुराते हुए पलट के उसे देखा।
یہ تو مجھے بھی امید نہیں تھی، لیکن آپ کے بھائی ثابت قدم نکلے اور بتا دیا کہ جو کہتے وہ کرتے بھی، سو انہوں نے پھر سے ہمیں ملا دیا۔ آپ کے بھائی کی ثابت قدمی پہ ساری قسمیں ہار گئیں۔ اس نے اسے دیکھتے شرارت سے کہا، میرے بھائی کی صرف ثابت قدمی محبت نہیں کہیں گی؟ اس نے شرارت کو طوالت دی تو اس کے چہرے پہ شرم کی لالی چھا گئی۔ اس نے کنکھیوں سے کچھ فاصلے پہ کھڑے کال سنتے جہان پہ نظر ڈالی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ادھر متوجہ ہے یا نہیں، یا اتنے فاصلے سے وہ کچھ سن سکتا تھا یا نہیں۔ ہاں، محبت بھی۔ ہولے سے اس کے لب پھڑپھڑائے اور وہ بھاگ گئی۔ معاذ اور مرینا اپنے بیڈ روم میں بالکل ساکت بیٹھے تھے۔ مرینا کے چہرے سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بکھرتے جا رہے تھے۔ وہ ساکت وجود سے بیٹھے بالکل بے جان محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ابھی بھی یقین کرنے سے تعمیل تھے کہ کچھ پل پہلے جہان نے انہیں جو خبر دی، کیا وہ سچ ہے یا کوئی ویژن ہے؟ آپ کی ایک امانت ہے میرے پاس، لیکن آپ کو دینے سے قاصر ہوں فی الوقت، لیکن جیسی طبیعت و حالات سازگار ہوں گے میں آ جاؤں گا۔ لیکن تب تک آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ بات صرف آپ تک محدود رہنی چاہیے، صرف آپ تک، کیونکہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ بات پھیلی تو کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ میں جب تک منزل کے قریب نہیں پہنچ جاتا یہ بات صرف آپ دونوں تک رہے گی۔ اور ایک بات، علیزے کو فی الحال اس بات کی بھینک بھی نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ آپ جانتے تب کیا کچھ ہو سکتا۔ اور تھوڑا سا صبر کریں، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں جلدی اس میس کو کلیئر کروں۔ ان کے کانوں میں ابھی بھی اس کے نپے تلے الفاظ گونج رہے تھے۔ معاذ، کیا یہ سچ ہے؟ مرینا نے کھوئی انداز میں کہا تو وہ اسے دیکھتے ساتھ بھیج گئی۔ ہاں میری جان، یہ سچ ہے۔ اللہ نے کرم کیا ہے، مشکل کا وقت کٹنے والا ہے۔ تم دعا کرو کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ انہوں نے خود پہ قابو پاتے کہا تو وہ خاموشی سے ان کے سینے لگی آنسو بہاتی رہی، جن میں تشکر کے آنسو نمایاں تھے۔ ماویہ، اپنی بیوی سے کیا گفٹ لیا؟ وہ سب بیٹھے باربیکیو سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دسمبر کی ٹھنڈی رات اور خوشگوار ماحول نے سب کو فریش کر دیا تھا۔ وہ اور جہان زوریز کی پرزور فرمائش پہ ساتھ بیٹھے تھے، اسی وجہ سے وہ سب میں پزل تھی۔ سیاہ شلوار سوٹ میں ملبوس، سیاہی شال اوڑے بیٹھا، وہ اس کی دھڑکنوں کو متزلزل کر رہا تھا۔ الینا کے پوچھنے پہ ماویہ نے شرارتی انداز میں اس کی طرف دیکھا، جو تپتے چہرے کو چھپانے کی کوشش میں لگی تھی۔ نہیں دیا بھی، اس نے مصنوعی افسردگی سے کہا، لیکن کوئی بات نہیں، اگر نہیں دیا تو میں اپنی مرضی اور پسند کا بعد میں لے لوں گا۔ اس کی طرف معنی خیزی سے دیکھتا کہتا، وہ اس کے چھکے چھڑا گیا۔ نہیں ہے میرے پاس، میں لے کے آئی ہوں، وہ جلدی سے بولی تو اپنی سکین پہ وہ کہکا لگا اٹھا، جبکہ اپنے بے وقوف بننے پہ وہ دانت کچکچا کے رہ گئی۔ تم نے مجھے کوئی گفٹ نہیں دیا؟ اب اس نے رخ صحن اس کی طرف موڑا۔ میرے خیال میں آج تمہارا جانا کینسل ہوا ہے، اسے ہی گفٹ سمجھ لو۔ اس نے اس پہ چڑھتی سی نگاہ ڈالتے کہا، نہ جی، اس سب میں زیادہ ہاتھ آپ کی بیگم کا، اس لیے یہ گفٹ تو ان کی طرف سے سمجھا جائے گا۔ اس نے احتجاج کیا۔ بات تو ایک ہی ہے، ہم دو کب ہیں، ایک ہی تو ہیں۔ اس کی گھمگیر پرتپش آواز پہ اس کی ہتھیلیاں نم ہوئی، جبکہ باقی سب ہوٹنگ کرنے لگے، لیکن وہ پھر سے پاس بیٹھے موہد اور حمین کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، جبکہ ان سے چند قدم پہ ماویہ، زوریز اور ولی کے ساتھ بیٹھے ہو اس وجود کا دھیان نہ چاہتے ہوئے بھی بھٹک بھٹک کے اس کی طرف جا رہی تھی، جو آج بے رخی برت رہی تھی، اور اسے آج احساس ہو رہا تھا کہ جن آنکھوں میں اپنے لیے ہمیشہ چاہت دیکھی ہے، ان میں اجنبیت دیکھنا کتنی تکلیف دہ ہے۔ چلو اب سب لیٹو، اتنی رات ہو چکی ہے، 3 دن ہم ادھر ہی ہیں، بعد میں انجوائے کر لینا، موہد اور حمین نے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن وہ جو ان کی طرف جھکی باتیں سن رہی تھی وہ سب بغیر نوٹس لیے لگی رہی۔ حد ہوگی علی سے، اتنی محنت سے بات سن رہی ہو، پوری لٹکی ہوئی، اٹھو جا کے سب ریسٹ کرو، حمین نے اب کے ڈپٹتے ہوئے کہا تو سب کو مانتے ہی بنی۔ وہ روم میں کھڑی کھڑکی سے سر ٹکائے اس جگہ پہ گزارے سب پل سوچ رہی تھی، اور اس کے اندر آنسوں کی کنمن ہو رہی تھی۔ وہ ان سوچوں میں اتنی مگن تھی کہ اسے جہان کے آنے کا بھی پتہ نہ چل سکا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس کرب میں، اسی لیے وہ اسے بار بار پوچھ رہا تھا، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کے اندر کا لاوا پھٹے، وہ اپنی بھڑاس نکالے، اسی لیے وہ کچھ سوچتا اسے لے آیا یہاں پہ اسی بیڈ روم میں۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ پیرٹ اور پنک کنٹراسٹ کے ڈریس میں وہ کسی بھی گرم چیز سے بے نیاز، اس سردی سے بے نیاز کھڑی لڑکی جو اسے جان سے عزیز تھی، جس کے کہنے پہ، جس کے لیے اس نے اس کو ہی چھوڑا تھا، اس کی یہ حالت اسے تڑپا گئی۔ وہ اس کے قریب ہوا اور اسے تسلی دینے کو اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا، اور یہ انداز تسلی ہی غضب ڈھا گیا۔ وہ اسے جکڑتی اور شدت سے روئی کہ وہ پریشان ہو اٹھا۔
حیدر، میں مر رہی ہوں پل پل، میں جینا چاہتی، لیکن اس کی آہیں مجھے سونے نہیں دیتی، مجھے اس انسان کا، اس وحشی کا خوف سونے نہیں دیتا۔ میں جینا چاہتی ہوں، مجھے بھی جینا آپ کے ساتھ۔ اس کے ساتھ لگی وہ اس کی شرٹ جھنجھوڑتی رو رہی تھی، جبکہ اس کے ماتھے اور گردن کی رگیں غصے سے تن چکی تھی۔ اس نے اسے اپنے ساتھ بھینچا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا اس کے سر سے سر ٹکا گیا۔ وہ اسی طرح ٹوٹی پھوٹی سرگوشیاں کرتی ماضی کی عمیق گہرائیوں میں کھو گئی۔ بھائی مجھے نہیں جانا، 16 سالہ علیزے روتی ہوئی بولی۔ اس کا سفید چہرہ رونے سے سرخ ہو رہا تھا اور لب لرز رہے تھے۔ کیوں بیٹا؟ بھائی آپ جانتے ہیں نا میں نہیں جا سکتی۔ باقی سب خاموش تماشائی بنے ان کی گفتگو سے مستفید ہو رہے تھے، جبکہ سالے ساتھ ساتھ ایک ماں کی حور کو جھلا رہی تھیں۔ نہیں بیٹا، بس آپ پریشان نہ ہو، آپ کے ٹیچر نے خود کہا ہے آپ کو لے جانے کا، اور سیکیورٹی بھی ہوگی، ماز نے اسے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ لیکن بھائی، اس نے احتجاجاً کچھ کہنا چاہا تو ولی بول پڑا۔ اوہو لیزے، بس کرو، ٹرپ ہے، اور تم ایسے ڈری ہو جیسے نہ جانے کیا ہونے لگا۔ چل کرو ڈیئر، زیادہ پرابلم آئے تو مجھے ساتھ لے چلو، تمہیں اور تمہاری فرینڈز کو کمپنی دے دوں گا۔ وہ نان سٹاپ شروع ہو گیا تو وہ چٹکی۔ بھائی، اس نے احتجاجاً ماز کو پکارا، جبکہ باقی سب نے بمشکل مسکراہٹ روکی۔ اوہو میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو ایسے اوور ری ایکٹ کر رہی ہے؟ بھائی کی کچھ لگتی؟ اس نے اس کی نقل اتارتے کہا تو وہ روحان سی ہوگی۔ کچھ پتہ ہے کہ ایسے ہینڈسم گائیڈ کتنے مشکل سے ملتے ہیں، اور میں تمہارے لیے جا رہا ہوں اور تم؟ اس نے جیسے افسوس سے سر ہلایا، جبکہ وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کے ماز خود پہ کنٹرول کرتا کھنکارا۔ ولی، اس نے تنبیہاً پکارا تو وہ چپ کر گیا۔ آپ جائیں بیٹا، جا کے پیکنگ کریں، صبح نکلنا ہے آپ نے، ماز نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور اسے منہ کھولتے دیکھ کے آنکھیں دکھائیں تو وہ خفگی سے دیکھتی مڑ گئی۔ ماز، کیا اس کا جانا ٹھیک رہے گا؟ ہاں، میں سیکیورٹی کا ارینج کر دیا، ہم ایسے گھر میں نہیں رکھیں گے، اس طرح اس کی سیلف گروتھ اور کانفیڈنس گروم نہیں ہوگا، انہوں نے کہا تو وہ سب تائیدی سر ہلا گئے، جبکہ ایک خوف اور انہونی نے ان کے دل میں پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ وہ گیسٹ ہاؤس کے باہر کھڑا جونیچو گروپ کے آنر کا ویٹ کرتے اکتایا ہوا تھا۔ پہلی بار اسے یہ سب کرنا پڑا تھا، اور یہ سب سے ایک وعدے کی بنا پہ کر رہا تھا، لیکن اب عادت سے مجبوراً اکتا گیا تھا، اسی لیے اس خوف سے بچنے کے لیے وہ گیسٹ روم سے نکل کے باہر کھڑا خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مری کے خوبصورت مناظر دیکھ کے بھی اس کا چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے خان کے ہمیشہ دل کی طرح دل میں یہ حسرت جاگی کہ کبھی تو اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہو جس پہ یہ شخص نارمل ریئیکٹ کرے، اس کے چہرے پہ کوئی زندگی سے بھرپور تاثر ابھرے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے دیکھتے دعا کی، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، لیکن کوئی یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل سے اس وقت نکلی ہوئی دعا بہت جلد پوری ہونے والی تھی، کیونکہ وہ رب بہت بے نیاز ہے۔ بے شک وہ صبح 6 بجے کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اسے سب ٹیچرز اور فرینڈز پہ غصہ آ رہا تھا جنہوں نے اس کے گھر میں فرسٹ اینڈ سیکنڈ ایئر کے ٹرپ کا بتایا، اور اسے پھر مجبوراً آنا پڑا۔ وہ صبح سے روئی جا رہی تھی اور جانے کے لیے منع کر رہی تھی، جب عادت سے مجبور ولی دوبارہ بولا، لیزا، یہ جو بھی ٹسوے بہا رہی ہو نا، تمہارا ادھر سے آنے کو دل نہیں کرنا، تم پہنچ تو لو ادھر۔ اس کی بات پہ وہ اور زور و شور سے رونے لگی تو وہ بوکھلا گیا۔ بس کرو یار، تم دیکھنا کتنا زبردست ٹرپ ہوگا، بہت یادگار، تم ہمیشہ یاد رکھو گی۔ وہ اسے سینے سے لگاتا بولا۔ وہ بس کی کھڑکی سے ٹیک لگائے ان سب کی باتیں سوچ رہی تھی۔ ولی نے کہا تھا کہ اس کا یہ سفر یادگار ہوگا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ یادگار ہوگا۔ وہ ہوٹل کے باہر نکل کے ٹہل رہا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا، جس کی وجہ سے اس کے گارڈز اور خان سب سہمے ہوئے تھے، وجہ ڈیل کا لیٹ ہونا تھا۔ یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے وہ برفیلے پہاڑوں کے نزدیک پہنچ رہا تھا، جہاں نزدیک بہت گہری کھائیاں تھیں۔ یوں ہی ٹہلتے ہوئے اس کی کچھ اونچائی پہ نظر گئی، جہاں کچھ لڑکیاں ٹہل رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کے کوئی بھی سمجھ سکتا تھا کہ کوئی ٹرپ پہ آیا ہے۔ وہاں یہ سب دیکھ کے وہ اور زیادہ خوفزدہ ہوا، اسی طرح بلیک ڈریس میں ملبوس نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے دوبارہ اوپر نظر کی تو وہاں موجود اب رش کم ہو چکا تھا، لیکن ایک لڑکی کی پشت نظر آ رہی تھی جو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ لاشعوری طور پہ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ آہستگی سے وہ چلتی کناروں پہ پہنچی ہوئی تھی۔ اسے ایسے دیکھ کے اسے تپ چڑھ گئی کہ کیسے غائب دماغ لڑکی ہے جسے ہوش ہی نہیں کہ وہ کدھر کھڑی ہے۔ کچھ پل وہ اسے دیکھتا رہا، لیکن پھر وہ چونکا کیونکہ وہ سلپ کر گئی، اس کا پاؤں رپٹا اور وہ نیچے کو لڑکنے لگی۔
ایک لاشعوری قوت کے تحت وہ بھاگتا اس طرف لپکا، اس کے بھاگتے خان بھی اس کے پیچھے لپکا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے کھائی میں گرتی اس نے اسے سنبھالا، اسے سنبھالنے کی کوشش میں وہ بھی رپٹا لیکن پھر خود کو سنبھال گیا۔ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھ کے کچھ کہنے لگا لیکن اس کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی ٹھٹک گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، اس کی عمر 16-17 سے زیادہ نہیں لگتی تھی۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، لڑکنے کی وجہ سے اس کا سفید حجاب کھل چکا تھا اور اس کے براؤن بالوں کی آبشار بکھر گئی۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی اور تب پہلی بار اس کے دل نے گواہی دی تھی کہ سفید رنگ اس نے آج ہی کسی پہ جچتے دیکھا ہے۔ اس کے چہرے پہ اتنی ملائمت تھی کہ ایک پل کو اس کا دل کیا کہ وہ اسے محسوس کرے اور پھر اپنی سوچ پہ فوراً عمل کرتے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور دھیرے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس کی اس حرکت پہ وہ سانس روکی اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتنا خوف تھا کہ وہ بھی حیران رہ گیا، جبکہ اس کی حرکت پہ خان بھی کچھ پل کو ساکت رہ گیا۔ وہ ابھی تک اس کے بازو کے حلقے میں قید تھی۔ جب وہ تادیر اسے پرتپش نگاہوں سے دیکھتا رہا تو وہ ہوش میں آ گئی۔ چھوڑو مجھے، وہ ٹوٹتی آواز میں بولی تو وہ ہوش میں آیا۔ وہ مسلسل سسک رہی تھی۔ مجھے جانے دے، بھائی کو کال کریں، وہ روتی کہتی جا رہی تھی۔ وہ چپ سا اسے دیکھ رہا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں چھپے ڈر کو کھوج رہا تھا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ اس کی گھمگیر آواز گونجی۔ وہ تب سے اب بولا تھا۔ اس کا سوال سن کے بھی اس نے سر نہیں اٹھایا، وہ روتی جا رہی تھی۔ نام کیا ہے آپ کا؟ اس نے اب کے سرد آواز میں پوچھا تو وہ اچھل گئی۔ اس نے چور نظروں سے اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈال رہا تھا۔ بلیک پینٹ، بلیک شرٹ، بلیک ویسٹ اور بلیک جیکٹ جس کے بازو فولڈ کر رکھے تھے۔ وہ شخص اسے پر اسرار اور سحر انگیز لگا۔ اس کی شخصیت میں نہ جانے کیا محسوس ہوا کہ وہ سراسیمگی میں پہنچی۔ اس کا پاکٹ ہاتھ ڈالتے دیکھ کے وہ ڈر گئی اور بولی، علیزے سکندر، ادھر کس کے ساتھ آئی ہیں؟ کالج ٹرپ۔ دیکھو مجھے بھائی کے پاس جانے میں کالج والوں سے دور ہو گئی۔ وہ پتہ نہیں سب کدھر گئے، وہ روتی اٹکتی سانسوں میں بولی۔ کون سے کالج کے ساتھ آئی ہیں؟ اس نے سگریٹ سلگاتے سوال کیا، شاید وہ دھوئیں سے اپنے تاثرات چھپانا چاہتا تھا۔ اس کے کالج کا نام سن کے وہ کچھ پل نہ جانے کیا سوچتا رہا اور پھر بولا، آپ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ معاذ سکندر۔ اوکے، میں آپ کے گھر اس شرط پہ کال کروں گا جب آپ اٹھ کے فریش ہوں گی، جائیں شاباش۔ اس نے اسے نرمی لیکن اسی سرد آواز میں کہا تو وہ انکار کرنے لگی تو اس کے بولنے سے پہلے وہ بولا، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو آپ ادھر سے نہیں جائیں گی۔ اس کی بات سن کے وہ سرپٹ بھاگی۔ اس کے جانے کے بعد وہ خان کی طرف متوجہ ہوا۔ خان، جی سر، پتہ کرو ان کی فیملی کے بارے میں، ہر ڈیٹیل، ان کے خوف کی وجوہات، اور یہ سب ان کے پرنسپل کے پہنچنے تک ہونا چاہیے، رائٹ؟ یس سر۔ خان کے جانے کے بعد وہ خود اپنے موبائل پر کوئی نمبر ملانے لگا۔ اس کے سامنے ایک بلو فائل کھلی پڑی تھی۔ حکم کے مطابق 2 گھنٹوں میں خان نے اس کی معلومات اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ علیزے کو سکون آور دوا اس کی لا علمی میں کھلا دی گئی تھی، جوس میں ملا کے۔ اس کی بڑی وجہ راستوں کا بلاک ہونا تھا، جس کی بدولت اس کی کالج انتظامیہ اس تک پہنچنے سے قاصر تھی۔ اب وہ فائل سامنے رکھ کے بیٹھا تھا اور پھر سب کچھ ذہن سے چھٹک کے اس نے ہاتھ بڑھا کے فائل اٹھائی۔ اس کے پہلے صفحے پہ اس کی بہت پیاری فوٹو لگی تھی۔ سفید حجاب میں لپٹا چہرہ معصومیت سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے بے خودی سے اس چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور پھر نگاہ ابتدائی صفحے پہ ڈالی۔ نام علیزے سکندر، والدین سکندر علی، مریم سکندر، عمر 16 سال۔ وہ ورک با ورک اس کا ماضی کھنگال رہا تھا۔ سکندر علی اور مریم سکندر نے پسند کی شادی کی، جس کی وجہ سے انہیں مریم کے باپ اور سابقہ منگیتر لکی، جو کہ آسٹریلیا کے بڑے گینگ کا حصہ تھے، سے بھاگ کے وہ لندن جا چھپے، جہاں انہوں نے اپنی زندگی شروع کی۔ معاذ، امین، زجا اور ولی کے پیدائش کے ان کے آنگن میں خوشیوں کے پھول کھلا دیے۔ انہوں نے بیٹی کی بہت حسرت کی، لیکن شادی کے 12 سال تک ان کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی۔ ولی کی آمد کے بعد تو انہوں نے اس بات کی تمنا ہی چھوڑ دی تھی۔ معاذ اس وقت 20 سال کا تھا جب اللہ نے کرم کیا اور مریم پھر سے امید سے ہوئی، لیکن وہ سب سے شرمندہ تھی کہ اس عمر میں اور جوان بچوں میں ایسے وہ یہ سب نہیں کریں گی۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مریم کی ڈیلیوری میں 1 مہینہ تھا جب ناگہانی وجوہات پہ معاذ کا نکاح مرینا سے کرنا پڑا۔ ان کے شادی کے 1 ماہ بعد ان کے گھر علیزے کی شکل میں رحمت آئی۔ علیزے سال بھر کی تھی جب معاذ کے گھر ایک پری پریحان آئی۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ علیزے سارا دن مرینے کے پاس، جبکہ پری سارا دن مریم کے پاس ہوتی تھی۔ علیزے 6 سال کی تھی جب ان کی زندگیوں میں لکی کی صورت میں طوفان آیا، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان شفٹ ہو گئے، لیکن وہاں بھی لکی پہنچ گیا اور ایک تلاطم مچا دیا، اور سب سے بڑا طوفان علیزے کا اس کی نظروں میں آنا تھا۔
تم دماغ تو ٹھیک ہے؟ ماس دھاڑا۔ ہاں ایس پی، تم خود چنو، ماں یا بہن، وہ خباثت سے بولا۔ اگر تم سیدھے طریقے سے نہ مانے تو تمہاری ماں کی تصویریں اور یہ پیپرز میں میڈیا تک پہنچا دوں گا، وہ شفقت سے بولا۔ تمہیں میں مار ڈالوں گا کمینے۔ زجا اس کی طرف لپکا لیکن لکی چوکنا تھا، اسے فوراً اوف اللہ یار، اگنور کرو، میں بار بار اس کو زجا اس کی طرف لپکا لیکن لکی چوکنا تھا، اس نے فوراً دروازے سے انٹر ہوتی علیزے کو اپنی طرف کھینچا تو وہ اپنی جگہ رک گیا۔ نہ بچہ رک جاؤ، تمہاری بہن کے ادھر ہی پر خچے اڑا دوں گا، جبکہ وہ اس ناگہانی آفت پہ چلانے لگی جب اس نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ نہ جانے من، رونا نہیں، تمہیں میرے ساتھ رہنے جانا ہے، تم میری ہو، میری پیاری، وہ خباثت سے بولتا جا رہا تھا جب وہ ہوش کھو بیٹھی۔ اس کے ہوش کھوتے سب اس کی طرف لپکے، جب اس نے اسے ماس کی طرف پھینکا تو خود سر پہ بم پھینکتا چلا گیا۔ تم سب کے پاس 1 ہفتے کا وقت ہے، سوچ کے بتا دو، نہیں تو بیٹی یا ماں۔ وہ سب اس صورتحال سے حد درجہ پریشان تھے اور کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے، وجہ اس کے پاس مریم کی تصویریں تھیں۔ پھر ایک خیال ذہن میں آتے ہی وہ سب متفق ہوئے اور علیزے کو 1 ہفتے سے پہلے ہی ماس کے دوست کے ہاں بھیجنے کا ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے ہی ہونے والا واقعہ نے ان کی زندگانیوں کو جلا کے بھسم کر دیا۔ وہ علیزے کو بچانے میں مصروف تھے جب وہ پری کو اٹھا کے لے گیا۔ اس گھر میں صفِ ماتم بچھی پڑی تھی، اس بات نے ان کی برداشت کی حد ختم کر دی، اسی وجہ سے سکندر علی اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے لگے۔ لیکن 1 مہینے کے بعد ہی کسی بھی کارروائی سے پہلے صبح کے وقت سکندر اور حمین کے 1.5 سالہ بیٹے زارون کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ پے در پے ہونے والے جھٹکوں نے انہیں ہلا کے رکھ دیا۔ سالے بیٹے کی بے دردی سے چھلنی کی گئی لاش کو دیکھ کے سدھ بدھ کھو بیٹھی، جبکہ علیزے اتنی عمر میں تلخ حقیقتوں سے روشناس ہو کے جب عورتوں کی باتیں سنی۔ بہن کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب، پہلے گھر کی بیٹی کو نہ جانے کہاں لے گیا، باپ اور بیٹے کو بے دردی سے مار دیا۔ ایسی صورت سے اللہ بچائے جو مصیبتوں کی جڑ ہو، وہ کہتا ہے کہ اسے لیے بغیر جان نہیں چھوڑے گا، نہ جانے ہے کون۔ عورتوں کی گفتگو سنتی وہ پاگل ہو رہی تھی۔ 8 سال کی عمر میں زندگی اسے تپتے صحراؤں میں لے کھڑی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزر رہا تھا، ایسے ہی ڈر میں 2 سال گزر گئے۔ وہ آتا رہتا تھا اور یاد کرواتا رہتا تھا کہ میٹرک تک وہ ان کے پاس ہے، اس کے بعد وہ علیزے انہیں دے اور پری لے جائیں۔ وہ جولائی کا گرم ترین دن تھا، جب گھر کے پاس سے اس کا کلاس فیلو اسے ٹفن پکڑا رہا تھا، جب لکی نے اس کے اسی ہاتھ پہ گولی چلائی، وہ چلا اٹھی۔ اس گولی کے بعد وہ رکا نہیں، وہ یکے بعد دیگرے گولیاں چلاتا رہا، جبکہ خوف سے اس کی آواز گلے میں گھٹ کے رہ گئی۔ گولیوں کی آواز سن کے اس کا بھائی آیا تو اس نے اسے بھی بھون کے رکھ دیا۔ وہ ہوش کھونے لگی جب اس نے اسے کھینچ کے اپنے پاس کیا اور چاقو سے اس کی شرٹ کندھے سے پھاڑ دی اور اس کے کان میں پھنکارا۔ تمہیں بات سمجھ نہیں آتی؟ تمہاری زندگی میں میرے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے، میرے علاوہ جس سے بات کرو گی مارا جائے گا، تمہارے جسم پہ میرا حق ہے، تمہاری رگ رگ میری ہے۔ وہ سور پھونکتا رہا اور پھر غلاظت سے بھرا لمس اس کے گردن پہ رکھا۔ وہ چلانا چاہتی تھی لیکن آواز گھٹ کے رہ گئی اور پھر اس چاقو کو لائٹر سے گرم کرتے گلی میں کھڑے ہی اس نے اس کے کندھے کی کھال ادھیڑنا شروع کر دی۔ لکھا ایل، وہ چیخنے لگی۔ کب وہ ہاتھ جما کیا وہ اس کے کندھے پہ اپنا نام لکھنا چاہتا تھا، اس نے ابھی ایل ہی لکھا تھا جب وہ درد، خوف، وحشت اور ذلت سے حواس کھو بیٹھی۔ اسے ہوش کسی کے چیخنے چلانے سے آیا، وہ جو کوئی بھی تھا روتے ہوئے چلا رہا تھا۔ اس نے ہولے سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت ان کے لاؤنج میں کھڑی چلا رہی تھی۔ مار کیوں نہیں دیتے اس ڈائن کو؟ کھا گئے یہ سب کو، میرے بیٹوں کی قاتل ہے، اپنے ماں باپ کی، بھتیجے اور بھتیجی کی قاتل ہے یہ، دے دو اسے، اس شخص کو، نہیں تو سب کو کھا جائے گی یہ۔ وہ بین کیے جا رہی تھی اور وہ پہلی دفعہ کسی کی اتنی نفرت کو دیکھنے اور سمجھنے اور پھر اسے برداشت کرنے کی کوشش میں تھی۔ سب کو مار کے آج ماں کو بھی مار گئی یہ، لے جاؤ ادھر سے اسے، نہیں تو میں مار دوں گی۔ وہ اس کی طرف لپکی لیکن مرینا اور سالے نے بمشکل انہیں روکا، جبکہ اس کے سارے بھائی ایک طرف سر جھکائے بیٹھے تھے۔ وہ سکتے میں آ گئی ماں کی موت کا سن کے اور تب اسے احساس ہوا کہ واقعی اس کی زندگی کا فائدہ نہیں، وہ اگر ایسے رہی تو سب کو مار دے گی۔ ماں کی موت کی خبر سن کے وہ چلانے لگی اور بازو میں لگی ڈرپ کی سوئی اتار کے پھینک دی۔ وہ وحشیانہ اپنے بال نوچنے لگی۔ سب بھائی اٹھ کے اس کی طرف آئے، ماس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ چیخنے لگی، نہیں ہاتھ مت لگانا مجھے، مار دے گا تمہیں، دور ہو جاؤ۔ وہ اپنے بازوں میں چہرہ چھپائے چلائی تو سب اپنی جگہ کٹ کے رہ گئے۔ بیٹا میں آپ کا بھائی ہوں، ادھر دیکھیں۔
وہ خود پہ ضبط کرتا اس کی طرف بڑھا تو وہ حلق کے بل درد اور خوف سے بلبلا اٹھی۔ نہیں ہے کوئی بھائی، صرف وہی ہے، کوئی نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے، میں سب کو مار دوں گی، سب کو۔ میں نے ماما کو مار دیا، وہ سسکی۔ بابا کو؟ زاوی مر گیا، پری بھی، سب مر گئے، میں نے مار دیا سب کو۔ وہ وحشیانہ اپنا چہرہ اور بال نوچنے لگی جبکہ وہ سب یوں کھڑے تھے گویا مٹی کے بت ہوں۔ اس کی حالت دیکھ کے انہیں صحیح معنوں میں اپنے نقصانات کا ادراک ہوا، جس کے بعد وہ جہاں کے تہاں کھڑے تھے۔ پھر ایک فیصلہ لینا ان کے لیے ناگزیر ہو گیا، وہ تھا پری کو رب کے حوالے کر کے اسلام آباد شفٹنگ کا۔ 2 سال کے اسے نارمل ہونے میں۔ وہ کسی لڑکے کو دیکھتی بھی نہ، حتیٰ کہ بھائی سے چھپ کے رہتی۔ اس کی یہ حالت انہیں پل پل جینے اور مرنے پہ مجبور کر دیتی۔ جب وہ اپنے زخم کو دیکھتی تو ہسٹرائی ہو جاتی اور کندھا نوچنے کی کوشش میں زخم کو ناسور بنا دیا، لیکن کسی ڈاکٹر کو نزدیک بھی آنے نہ دیتی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ مرینا اور صالح نے اسے کسی حد تک سنبھال لیا اور پھر ایک لمبے صبر آزما عرصے کے بعد وہ بھائیوں کو پہچاننے لگی، ان کے پاس جانے لگی۔ وجہ لکی کا منظر سے غائب ہونا تھا، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ سنبھلنے کے باوجود وہ کسی مرد کو قریب نہ آنے دیتی۔ اس کے دل و دماغ میں یہ خوف بیٹھ چکا تھا کہ اس کی زندگی میں اس کے سوا کوئی مرد نہیں آ سکتا، جو بھی اس کی طرف آتا ہے مارا جاتا ہے۔ وہ گھر سے نکلنا کم کر چکی تھی، کالج بھی ہدا کے ساتھ جاتی تھی۔ اسے اس فیز سے نکالنے کے لیے جب ماں سے ٹرپ کی بات کی تو اسے لگا ابھی ٹھیک موقع ہے، سو سب نے اصرار کر کے اسے بھیج دیا۔ فائل اس کے سامنے کھلی پڑی تھی جبکہ چہرہ ضبط کی گہری نشاندہی کر رہا تھا، آنکھوں سے گویا لہو ٹپکنے لگا ہو۔ یہ انفارمیشن کدھر سے لی؟ سکندر علی کی فیملی میں شروع سے ایک خاتون رہتی ہیں، انابی، جو سب کی دیکھ بھال کے لیے ان کے ساتھ رہتی ہیں، ان سے پتہ کیا سب؟ اس نے سر جھکائے جواب دیا اور پھر ایک چور نظر اس کے چہرے پہ ڈالی جس پہ ناقابل فہم تاثرات تھے۔ وہ اسی طرح کرسی سے ٹیک لگائے غیر مرئی نقطے کو گھورا تھا۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ اس کے ضبط اور شدید غیظ کی علامت ہے، اور ایسی سچویشن میں اس کے قریب کوئی بھی نہ جاتا، زارا شاہ بھی نہیں۔ تبھی کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور اس کا رونے سے سوجا ہوا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ تب بھی متوجہ نہیں تھا۔ مجھے گھر چھوڑ کے آؤ، اس کی بپھرتی آواز نے گویا گہرے سکوت کو توڑا۔ اس نے پرسکون انداز میں گردن موڑ کے اسے دیکھا تو اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کے وہ ڈر گئی، جبکہ خان بھی دل میں اس کی عافیت کی دعا کرنے لگا جس نے شیر کو آواز دی تھی۔ لیکن پھر عجب لمحہ آیا جس نے خان اور علیزے کے ساتھ ساتھ گویا وہاں موجود ہر شے کو ساکت کر دیا ہو۔ وہ دھیرے سے چلتا اس کی طرف بڑھا جبکہ وہ قدم با قدم پیچھے کو ہٹی، لیکن پیچھے موجود دیوار راہ میں حائل ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے خوف اور آنسو ٹپکنے لگے۔ اسے لگا وہ پھر سے کسی لکی کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ اس کے روئے روئے سرخ چہرے، سبز نین کٹوروں، اٹھی ہوئی گھنی پلکوں، اس کے بکھرے حجاب اور بالوں کو یکٹک دیکھتا وہ اس کی طرف بڑھتا گیا۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس آ کے رکا اور ایک ہاتھ اس کے دائیں طرف رکھا۔ وہ خوف سے آنکھیں میچ گئی اور سسکیاں بھرنے لگی۔ وہ ہلکا سا اس کے کان میں جھکا اور بولا، مجھ سے شادی کریں گی؟ خان دم بخود رہ گیا۔ اس نے ہمیشہ دعا کی تھی کہ جہان کے چہرے پر کوئی تاثر ابھرے، اور آج اس ابھرنے والے تاثر نے اسے جھٹکا دیا۔ وہ اس کے چہرے پہ غصے، نفرت، اکتاہٹ، تیش جیسے تاثرات کی توقع کر سکتا تھا، لیکن اس تاثر نے اس کو اپنی جگہ جما دیا۔ جبکہ وہ گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بالکل ساکت تھی جب وہ پھر سے جھکا اور دائیں ہاتھ کو ہٹا کے اس کی پشت سے اس کا رخسار سہلایا اور سرگوشی کی۔ علیزے، will you bless me by accept my proposal؟ اس کی سرگوشی اور سلگتے لمس نے اس کے اندر بلا کی مزاحمت بیدار کی۔ اس نے کانپتے نازک ہاتھوں سے اسے پوری طاقت لگا کے پیچھے کو دھکا دیا اور بھاگتی باہر نکلی۔ وہ جو اس سے اس بات کی توقع نہیں رکھتا تھا، غیر ارادی طور پہ تھوڑا پیچھے ہوا۔ جب اس نے اس کے تاثرات کو جانچا تو فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ ریسٹ ہاؤس سے باہر جا رہی تھی۔ یہ تو شکر تھا یہ ہاؤس اس کا ذاتی تھا، پبلکلی نہیں، ورنہ علیزے کے لیے مشکلات بن سکتی تھیں۔ اس نے اسے راستے میں ہی جکڑ لیا اور اس کا ہاتھ پکڑتا اندر کو جانے لگا جب وہ چیختی رہی، چھوڑے مجھے، برے ہیں آپ، غلط باتیں کرتے ہیں، چھوڑو مجھے، بھائی پاس جانے، سب برے ہوتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولتی کی، لیکن وہ کان بند کیے اسے پکڑے اندر کو گیا اور اسے روم میں لے جا کے اس کا ہاتھ چھوڑا اور سرد سے مڑتے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرتے دیکھ کے اس کی جان حلق میں آ گئی۔ وہ مڑ کے اس کی طرف بڑھا تو وہ ہوش کھوتی نیچے کو آن گری۔ کسی کی نگاہوں کی تپش اسے ہوش کی وادیوں میں لے کر آئی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ گزرا لمحہ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا۔
उस अनजान शख्स का उसे प्रपोज करना, उसका वहाँ से भागने की कोशिश में पकड़े जाना, उसका उसे कमरे में ला के दरवाज़ा बंद करना और उसकी तरफ बढ़ना। आखिरी ख्याल के जहन में आते ही वो फुर्ती से उठी, लेकिन सामने नज़र पड़ते ही रुकी। वो सोफे पे बैठा एक हाथ थोड़ी पे जमाए उसकी हरकतों सकनात मुलाहिजा कर रहा था। उस पे नज़र पड़ते ही वो खौफ की एक सर्द लहर उसके रगोपे में दौड़ गई। वो उठ के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी जब उसकी पुरसकून आवाज़ ने उसके कदम जमा दिए। भागने की फजूल कोशिशें तर्क करके मेरी बात सुनने की कोशिश करें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों क्यों सुनूं मैं आपकी बात? लगते क्या हैं आप मेरे? जाने दो मुझे। आपका कुछ लगना ही तो चाहता हूँ, इसलिए फिर से वही इल्तिजा, मुझसे शादी करेंगी अली से? नहीं करूँगी शादी, जान से मार दूँगी मैं अगर फिर से यही फजूल सवाल मुझसे किया तो। नफरत है मुझे आपसे, शादी के नाम से जान ले लूँगी मैं आपकी। ज़िंदगी तबाह कर दी मेरी, सबको मार दिया। दूर हो जाओ यहाँ से, जान छोड़ो मेरी। वो हिस्ट्राइक हो चुकी थी जब उसकी आवाज़ पे उसका दिल सहमा। खान, उसने आवाज़ दी तो वो फ़ौरन नमूदार हुआ और उसे इशारे से रिवॉल्वर सामने रखने को बोल के जाने का इशारा किया तो वो किसी अनहोनी के एहसास से वहीं दरवाजे पे रुक गया। उसे लगा शायद वो उसे मारना चाहता हो, लेकिन वो खड़ी रही। शायद वो चाहती यही थी, लेकिन दिल कहीं अंदर खौफ से ठठराया। ये लें और मारें। उसने रिवॉल्वर की तरफ इशारा किया तो वो होंक बनी उसे देखने लगी। सर, खान ने कुछ बोलना चाहा तो उसने एक ठंडी निगाह उसकी तरफ की, जिसकी ठंडक से उसकी रीढ़ की हड्डी तक सनसना उठी। मारे मुझे, मैंने सबको मारा है, मुझे मारे हरियब, वो पिचकारता बोला। जल्दी करें क्योंकि शादी मुझे आपसे ही करनी है और इस बात से आप मुझे कभी भी नहीं रोक सकती। मुझे यहाँ से जाने दो, मैं मार दूंगी वाकई। उसने गोया उसे यकीन दिलाने के साथ साथ खुद को यकीन दिलाया। चलाएं इसे, उसने गोया उससे उकसाया। मारना चाहती हैं तो सोचे मत, क्योंकि मेरे जज्बात आपकी किसी मुज़ाहमत से नहीं रुकने। उसकी बात उसके चिल्लाने से रुकी। बंद करें ये फजूल बातें, नफ़रत है मुझे उससे, आपसे, वो चिल्लाई। उसकी बात से वो खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ने लगा तो वो फ़ौरन बोली, रुक जाएं उधर ही। वो भी कुछ बोलना ही चाह रही थी जब उसका लरसता हाथ का शिद्दत से दबाव ट्रैकर पे पड़ा और सामने खड़े वजूद ने एक झटका खाया। आपकी अलीज़े से बात हुई? मुझे बहुत परेशानी लगी है, उसका नंबर मुसलसल बंद है। मरीना ने फ़ाइल देखते माज से पूछा जहाँ सब बैठे थे। हाँ, मेरा राब्ता हो चुका है, उन्होंने मबहम सा जवाब दिया। मेरी बात भी करवाएं उससे? वो फ़ौरन बोली। बात करवाता हूँ, पहले आप खाना लगवाएं। तो वो खुफकी से उठ गई। क्या बात है, कोई परेशानी तो नहीं है? ज़िजा ने पूछा तो वो होले से बोले, हाँ सब ठीक है, रास्ता भूल गई थी, लेकिन ख़बर यह है कि जहान शाह के पास है ताकि रास्ते ब्लॉक होने की वजह से कॉलेज वालों तक पहुँचा सके। मेरी बात हुई थी जहान से, परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अलीज़े से मैंने बात इसलिए नहीं की कि वो ज़िद करेगी, हालात ठीक होते तो रब्ता कर लेता है। उन्होंने तफसीली जवाब दिया तो सब मुतमईन हो गए, वजह जहान हैदर था। वो जर्द चेहरा लिए साकित खड़ी थी। वो उसके जिस्म को देखने लगी। वो नहीं जानती थी, लेकिन वो हो गया। और अब वो बदतदरीज उसके खून से सुर्ख होते बदन को देखती रही। वो नहीं जानती थी गोली कहाँ लगी है, लेकिन वो उस पल मरने लगी। मुझे नहीं पता मैंने कैसे, नहीं मैंने जानबूझ के, वो टूटते अल्फाज में बोली और रिवॉल्वर उसके हाथों से फिसल के नीचे जा गिरा। तभी साकित खड़े खान को होश आया और वो उसकी तरफ लपका, लेकिन उसने हाथ के इशारे से उसे रोका तो वो बेबसी से वहीं रुक गया। वो अभी तक उसी तरह खड़ा था। उसकी शर्ट भीगती गई जबकि वो रोते हुए सहमी नज़रों से उसे देखती रही जो अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो पीछे होना चाहती थी, लेकिन पाँव किसी ने गोया जकड़ रखे हों। वो उसके करीब आया और फिर बहुत करीब, और फिर वो लड़खड़ाया। तब लाशऊरी तौर पे उसने उसे थामा, लेकिन उसको संभालना उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए उसे संभालती वो उसको थामे नीचे ले बैठती चली गई। खान बेचैन सा खड़ा था कि उसका हॉस्पिटल जाना नागुज़ेर था, लेकिन आज वो सब हदें भूले, दर्द भूले, मसरूर पड़ा था। मुझे माफ़ कर दें, मैंने जान के नहीं, पता नहीं कैसे हुआ, वो रोते हुए बोली जब वो उसके होंठों पे उंगली रख गया। चुप, उसके सुलगते लम्स पे वो सुन होगी। आपको सफ़ेद रंग में देख के एक बात तो फाइनल होगी, हमारे निकाह के दिन आपका ड्रेस इसी रंग का होगा। इस सिचुएशन में उसकी इस सरगोशी पे जहाँ की तहाँ रह गई, दिल कहीं डूब के उभरा। वो रोते हुए बामुश्किल उसका हाथ हटा पाई। जब उसकी आंखें उसने बंद होती महसूस की। नहीं, प्लीज़ आंखें खोलो, इधर देखो, प्लीज़ मरना नहीं, आंखें बंद मत करना प्लीज़, मैं मर जाऊंगी। वो नहीं जानती थी वो क्यों ये सब कर गई, लेकिन उसके लरसते लबों से ये सिसकते अल्फाज
شاید کسی کے خون سے ہاتھ رنگنے کا ڈر تھا یا کوئی پنپتا ہوا جذبہ، لیکن اسے آنکھیں بند کرتے دیکھ کے وہ واقعی ادمی ہونے لگی۔ اس کی آہوزاری پہ اس نے بامشکل سلگتی آنکھیں کھولیں اور دھیمے سے مسکرایا۔ اس کی آنکھوں کی ناقابل برداشت چمک اور اس کی مسکراہٹ نے اسے اس وقت اس مقام پہ کھڑا کیا تھا کہ وہ آج تک وہاں سے ہل نہ سکی۔ واللہ اب تو موت کو روکنا پڑے گا، باہوں میں لیا آپ حکم دے رہی ہیں، کچھ تو پاسداری کرنی پڑے گی۔ اس کی ٹوٹتی آواز اور مدھم ہوتی سانسیں محسوس کر کے خان صاحب احتیاط بلائے طاق رکھتا آگے بڑھا، جبکہ اس کی بات سن کے دل میں اتنی گہرائی میں ڈوبا کہ ابھرنا مشکل تھا۔ اسے اپنی باہیں ٹوٹتی محسوس ہوئی جن میں وہ اسے سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ان کو دیکھیں پلیز، ان کو ٹھیک کریں۔ خان کو دیکھ کے وہ فوراً ہوش میں آئی اور بلک اٹھی، تب اس کی آنکھوں میں نظر آنے والا تاثر نے اسے منجمد کر دیا۔ اسے آنکھیں پڑھنا نہیں آتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں نظر آنے والے شکوے نے اسے لاجواب کر دیا۔ وہ اس کی باہوں سے اسے اٹھا کے اسے لے گیا، لیکن وہ اسی شکوے کے زیر بار میں ہی زمین پہ بیٹھی رہی، منجمد اور ساکت۔ راستے بلاک ہونے کی وجہ سے وہ اس کا گھر ہی ٹریٹمنٹ کر رہے تھے۔ خان کے ساتھ 2 باڈی گارڈز کمرے میں گھسے تھے۔ اس کے کپڑے بلیک ہونے کی وجہ سے یہ تک نہیں جانتی تھی کہ اسے گولی کس جگہ پہ لگی ہے۔ اس کے خون سے بھیگے کپڑے اس کی نظروں میں گھوم رہے تھے اور اس کی سانسوں کا زیرو بم ٹوٹ رہا تھا۔ وہ کمرے میں کونے میں بیٹھی مسلسل اس شخص کے لیے دعا گو تھی جس کا وہ نام بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ دعا مانگتے خود کو، خدا کو، وہاں موجود ہر شخص کو، اپنے دل کو یہی یقین دلانے کی کوشش میں تھی کہ اس کی یہ کیفیت صرف اس ستم کا ازالہ ہے، شرمندگی ہے جو وہ انجانے میں اس پہ کر چکی تھی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے خوف کے باوجود، مردوں سے نفرت کے باوجود، اس کی شیطانی انسان کی وحشت کے باوجود، محبت کہیں بہت اندر پنجے گاڑ کے بیٹھ چکی تھی، جس سے وہ 5 سال کے بعد بھی سمجھنے اور ماننے سے قاصر تھی۔ جب مزید خود پہ کنٹرول نہ رہا تو وہ خود کو گھسیٹتی باہر نکلی۔ تبھی دوسرے کمرے سے خان بھائی نکلا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، ابھی کچھ دیر تک آپ کے ڈریسز پہنچ جاتے ہیں، آپ چینج کر لیں، سر کا آرڈر ہے، وہ نرمی سے بولا۔ اس کی بات پہ اس نے ایک نظر خود پہ ڈالی تو اپنے کپڑے دیکھ کے تھم سی گئی۔ اس کے کپڑے خون آلود تھے۔ اس کا خون دیکھ کے اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ خون نہیں، وہ خود لپٹا ہو اس سے۔ اس خیال کے ذہن میں آتے ہی وہ مضطرب ہوئی اور فوراً کمرے میں بھاگی۔ 10 منٹ بعد ہی ایک بھیگی سی لڑکی کمرے میں ناک کرتی آئی اور خاموشی سے اسے کپڑے تھمائے۔ اس نے بغیر دیکھے سوچے ایک سوٹ نکالا اور واش روم گھسی۔ وہ بس اس وقت اپنے کپڑے بدلنا چاہتی تھی، اس کے احساسات سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ اسے کمرے میں بیٹھے نہ جانے کتنی دیر ہوگی جب دروازہ ناک ہوا اور خان اجازت دیتا اندر آیا۔ اسے دیکھ کے وہ فوراً کھڑی ہوگی۔ آپ کو سر بلا رہے ہیں روم میں؟ وہ ٹھیک ہیں؟ جی ہوش میں ہیں، وہ دھیرے سے بولا اور 1 منٹ کے وقفے کے بعد پھر سے گویا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے بھابھی، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ سر کے چہرے پہ کوئی تاثر دیکھوں، لیکن ہمیشہ ناکام رہا۔ 20 سال سے اسی تمنا میں رہا۔ یہ تمنا میری پوری ہوئی 2 دن پہلے جب آپ کو دیکھا۔ میں خوش ہوا، بہت خوش، لیکن آپ نے غلط کیا۔ مجھے برا لگا، آپ پہ غصہ بھی آیا کیونکہ سر میرے لیے بہت اہم ہے، لیکن اب سر ٹھیک ہے، سوری میں تھوڑا روڈ ہو گیا۔ وہ اس کے بھابھی میم پہ منجمد تھی۔ اس کی باتوں نے اسے شوق کر دیا۔ حیرانی، شوق اور شرمندگی سب کیفیات نے اکٹھے وار کیا تھا۔ آ جائیں آپ پلیز، سر سے بدزن مت ہوں، وہ خود کو مات دے سکتے لیکن آپ کو زخم نہیں پہنچائیں گے، یقین رکھیں، اس نے التجائیہ کہا۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی تو وہ پھر سے بولا، پلیز۔ اس نے ڈوبتے دل اور لرزتے قدموں سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی تھی، لیکن اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہی لائٹس آن کر دی گئیں۔ اس نے ہولے سے نظریں اٹھائیں تو وہ بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے شاید اسی کے انتظار میں تھا۔ اس پہ نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ لائٹ پنک کلر کے کرتے اور کیپری میں سفید حجاب لپیٹے وہ ایک بار پھر سے اسے اسی لمحے پہ لے گئی جو اس کی زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا۔ اس کی گہری اور جذبات سے پر آنکھوں کا ارتکاز اس کی دھڑکنوں کی رفتار متزلزل کر گیا۔ آ جائیں، اس نے اشارہ کیا اور سامنے پڑی کرسی پہ بیٹھنے کو کہا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ کرسی کے سامنے میز پہ کھانا لگا تھا۔ وہ وہیں رکی۔ کھانا کھائیں، ریلیکس ہو کے، اگر آپ نے کھانا کھا لیا تو میں ماں سے آپ کی بات کروا دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کھانا کھائیں۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی مدھم آواز اس کی تکلیف کو ظاہر کر رہی تھی، لیکن وہ پرسکون تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی پہ جا بیٹھی، لیکن کھانے کو دیکھا تک نہ اور نہ چاہنے کے باوجود اس کی خیریت بھی دریافت نہ کر پائی۔
جب وہ اسی طرح بیٹھی رہی تو وہ تکلیف کو نظر انداز کرتا اٹھ کے اسٹڈی کی جانب چلا گیا کہ وہ اس کی موجودگی میں کبھی نوالہ بھی نہ لیتی۔ اسے منظر سے ہٹتے دیکھ کے وہ اس کی وجہ تلاش کرتی وہیں بیٹھی رہی۔ مجھے یہاں سے لے جائیں بھائی، میرا دم گھٹ رہا ہے، بہت غلطی کی، پلیز بھائی۔ موبائل فون کان سے لگاتے ہی وہ سسک اٹھی، جبکہ وہ گلاس ونڈو کے پاس کھڑا خود پہ ضبط کے کڑے پہرے بٹھا رہا تھا۔ نہیں، مجھے ادھر نہیں رکنا، مجھے لے جائیں۔ اس کی تسلی دینے پہ وہ اور سسکی۔ بیٹا، میں شاہ صاحب کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ کالج والوں سے کانٹیکٹ کر کے حالات بہتر ہوتے ہی آپ کو ادھر پہنچا دیں۔ آپ جانتی ہو نا کہ راستے بند ہے، اس لیے میرا آنا مشکل ہے، آپ پریشان مت ہو۔ لیکن بھائی، اس نے کچھ بولنا چاہا۔ بھائی کی جان، بھائی پہ یقین ہے نا، تو پلیز میری بات سمجھیں، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ریلیکس رہیں۔ اس نے اب کی آرام سے سمجھایا تو وہ ہچکیاں بھرتی خاموش ہو گئی، جبکہ گلاس ونڈو کے پاس کھڑے ساکت وجود میں تب بھی کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ اسے وہاں آئے ہوئے 3 راتیں اور 2 دن ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک حالات میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہ آئی تھی۔ اسے موجودہ حالات سے زیادہ اس شخص کے جذبات سے ڈر لگتا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی خود پہ ہونے والے حملے کے بعد وہ اسے متنفر اور بدظن ہو جائے گا، تو یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی تھی۔ اس کے جذبات میں مزید شدت محسوس ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی شدت اور جنون تھا کہ وہ آنکھیں پڑھنے کے ہنر سے نابلد ہونے کے باوجود محسوس کر جاتی۔ اسی لیے وہ اس کے 1000 کہنے کے باوجود اس کمرے سے باہر نہ نکلتی، نہ اس کے آنے پہ کمرے کا دروازہ کھولتی۔ اس کی خواہش کی تکمیل وہ مر کے بھی نہ کر سکتی تھی، اور جب وہ لمحہ اس کی آنکھوں میں جاگتا تو وہ تڑپنے لگتی۔ مما آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں؟ وہ اس واقعے کے اگلے دن وہ اس کے روبرو تھا۔ کون سی ماما؟ وہ بوکھلائی۔ ہماری ماما۔ اس کی گمگیر آواز پہ اس کی سانسیں کئی اٹکی۔ نہیں کرنی مجھے کسی سے بات۔ کیوں تنگ کرتے ہیں آپ مجھے؟ جان چھوڑ دیں۔ وہ اس کے پاس آیا اور دھیرے سے اسے تھاما، اور اس کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اسے ناکام بناتے وہ اسے سامنے کرتا وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ شش، رویا مت کریں، نہیں دیکھے جاتے اس میں آنسو مجھ سے۔ اس نے شہادت کی انگلی اس کے بھاری پپوٹوں پہ رکھی تو وہ سسکی۔ پلیز چھوڑو، آپ بات کرنا نہیں چاہتی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن شادی آپ ضرور کریں گی۔ یہاں سے جاتے سب سے پہلے ماما آپ کے گھر آئیں گی۔ مینٹلی تیار ہے میری ہونے کے لیے راپنزل؟ اس کے ساکت وجود کو دیکھتے اس نے جھکتے ہوئے ہولے سے سلگتی سرگوشی اس کے کانوں میں انڈیلی، اور پھر اس کے سر کو ہولے سے لبوں سے چھوتا کمرے سے چلا گیا۔ جبکہ وہ اسی طرح بے حس و بے جان کھڑی تھی، نہ اس کے لمس میں نہ سرگوشی، اور نہ ہی اس کی نگاہوں نے اس کے ساکت وجود کو متحرک کیا۔ تب سے ہی وہ کمرہ پوش تھی۔ کچھ دیر پہلے خان اسے پرنسپل کے آنے کی اطلاع دے کے گیا تھا، وہ ان کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد اس سحر انگیز شخص کی قید سے چھوٹے، اس لیے جب سران موجود ہوئے تب وہ کمرے سے باہر نکلی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی لاؤنج میں آئی، لیکن اسے دیکھنے کی غلطی نہ کی۔ اسے دیکھتے ہی سر نے جانے کی اجازت دی، تب بھی اس نے سر نہ اٹھایا۔ لاؤنج کا دروازہ پار کرتے 2 سلگتی نگاہیں اس کی پشت پہ جمی محسوس ہوئی تو اس کے قدم تھمے، تبھی وہ پلٹی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نہ جانے اس کی زبان سے الفاظ کیسے اور کیوں کر نکلے، لیکن اب وہ حجل سی کھڑی تھی۔ اس کے سوال پہ وہ چونکا، اور پھر ایک بے ساختہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ اس کی ایسی جاندار مسکراہٹ پہ وہ ہڑبڑا گئی اور بے ساختہ منہ پھیر لیا۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتا اس کے قریب آن ٹھہرا، ہلکا سا اس کی طرف جھکا۔ اس نے پیچھے ہونا چاہا لیکن ناکام رہی۔ جہان حیدر شاہ، اس نے سرگوشی اس کے کانوں میں اونڈے لی۔ آئی وش یو کال می حیدر۔ اس کی بات سن کے اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئی۔ نہیں کہتی وہ دروازہ پار کر گئی، لیکن رکی۔ تمہاری قربت کا ایک لمحہ رفاقت کے 1000 لمحوں سے بہتر ہے۔ وہ ایک لمحہ جو دل کی ویران بستیوں کو حیات نو کے سورجوں کی تمازتوں سے اجالتا ہے۔ وہ ایک لمحہ 1000 صدیوں سے معتبر ہے۔ اس ایک لمحے کی حرمتوں کو شمار کرنا، سنبھال رکھنا۔ وہ ایک لمحہ استعارہ ہے عقیدتوں کا، عنایتوں کا، محبتوں کا، روایتوں کا۔ اس ایک لمحے کی عظمتوں کو شمار کرنا، سنبھال رکھنا۔ اس کا لفظ لفظ اس کے رگوں پہ کو چیرتا ہوا گزرا۔ اس سے لکی سے زیادہ اس شخص سے خوف آیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ وہاں سے کیسے آئی۔ اس کے حواس سلب ہو چکے تھے۔ ہا 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 ہا، اس کی خباثت سے بھرپور ہنسی پورے کمرے سے پھیلی، اسے وحشت زدہ کر رہی تھی۔ دے دو مجھے، پلیز مجھے دے دو، میں مر جاؤں گی۔ وہ زمین پہ گری بلک رہی تھی۔ اس کے چہرے اور گردن پہ ناخن سے کھروچنے کے نشانات تھے۔ وہ مسلسل اس سے تقاضا کر رہی تھی،
لیکن وہ فرعون بنا بیٹھا اس کی بے بسی کا مزہ لے رہا تھا۔ نا میری جان، ابھی تمہیں مرنا نہیں ہے، تم تو میرے لیے لکشمی طوطا ہو، بلکہ مینا ہو۔ اس کے بالوں سے جکڑتا ایک ہاتھ اس کے چہرے پہ پھیرتا وہ شیطانی انداز میں گویا ہوا اور پھر جھٹکے سے اسے زمین پہ پھینکتے اس کے سامنے پڑیا رکھتے وہ اٹھا اور دروازے کے پاس پہنچا اور پھر پلٹا۔ وہ ہر شے سے بے نیاز کانپتے ہاتھوں سے اپنی دوز لینے میں مگن تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کے وہ شفقیت سے مسکرایا۔ ویسے اب تیری پھپھو کے پر کاٹنے کا وقت آ گیا، بہت اونچا اڑ رہی ہے، بہت اونچا، وہ مکرو انداز میں کہتا چل دیا، جبکہ وہ ہر شے سے بے نیاز اپنے کام میں مگن تھی۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس کی قید سے آزاد ہو کے بھی اسی کے زیر اثر تھی۔ وہ یہاں انجوائے کرنے آئی تھی، لیکن وہ کچھ بھی محسوس نہ کر پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں لکی کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، لیکن وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس انجان شخص نے جو اس کے ساتھ دل لگی کی، وہ اس کے لیے زندگی بھر کا روگ ہے جو دھیرے دھیرے ناسور بنتا جائے گا۔ وہ اس کی محبت کو دل لگی سمجھتے ہوئے کہیں بہت اندر اس کی محبت پہ ایمان بھی رکھتی تھی۔ وہاں سے آنے کے بعد بھی ہر پل وہ اس کی نگاہوں کے زیر حصار رہتی۔ اس کی حالت سے پریشان ہوتے سر نے ٹرپ منسوخ کیا اور پھر 2 دن بعد ان کی واپسی ہوگی۔ جب ان کی بس مری کی وادیوں سے نکلی تو اس بات سے انجان تھی کہ ایک انجان گاڑی ان کے مسلسل تعاقب میں تھی، اور وہ یہ بات کبھی نہ جان سکی کہ اس کے ہر اٹھتے قدم سے 10 قدم پیچھے اٹھنے والے قدم آئندہ 5 سالوں میں بھی اس کی حفاظت پہ مامور تھے۔ خان، یس سر، کیا خبر ہے؟ سر، وہ در بدر ہوتا رہتا ہے، چلاک ہے، نیشنلٹی کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور جہاں تک محترمہ کی بات ہے انہیں لیے وہ کسی کونے میں روپوش ہوتا یہ پتہ نہیں لگ سکا۔ اس نے نگاہیں جھکاتے گویا کسی جرم کا اعتراف کیا۔ 2 دن پہلے پتہ چلا کہ آسٹریلیا لے گیا، لیکن چیکنگ کے بعد معلوم ہوا کہ یہ ڈسٹریکٹ کرنے کو خبر پھیلائی ہے۔ اس نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ نیشنلٹی کا فائدہ اٹھاتا ہے تو چلو اس کے وار کو اسی پہ پلٹتے ہیں۔ اس نے اسی انداز میں کہا تو اس کے انداز میں چھپی سرد موری نے خان کو ایک پل کو لرزا دیا۔ اسے گھر آئے 2 دن گزر چکے تھے، وہ اس فیز سے باہر نہیں نکلی تھی۔ گھر میں سب کو یہی لگا کہ شاید ادھر کے حالات کی وجہ سے یہ حالت ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ناسور لگ گیا تھا۔ وہ تکیے پہ سر رکھے روتے ہوئے پری کی تصویر سینے سے لگائے لیٹی تھی جب اس کے موبائل کی میسج نوٹیفیکیشن ہوئی۔ 1 2 پھر 3۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اس نے بیزاری سے موبائل ہاتھ میں لیا اور میسج سینڈ کیا۔ نمبر ان نون تھا، لیکن میسج پہ نگاہ جاتے ہی اس کا دل انتہائی گہرائیوں میں ڈوبا اور بدن ساکت ہوا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں موبائل کی سکرین پہ ساکت جمی تھی، اس کی نگاہیں اس کے میسیجز پہ جمی تھیں۔ ایک شہزادی ہے سرد مزاج کہانی میں، ایک شہزادہ ہے جو دل سے اس پہ مرتا ہے۔ اس کا دل دھڑک دھڑک کے پاگل ہونے کو تھا۔ وہ جسے خواب سمجھ کے بھولنے کی کوشش میں تھی وہ ایک حقیقت بنے اس کے سامنے منہ کھولے کھڑا اسے وحشت کی عمیق گہرائیوں میں لے ڈوبا۔ وہ جو دور رہ کے حرارت جان بنا ہوا ہے، وہ شخص میرے قریب ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگلے میسج پہ نگاہ کی۔ کاش کہ تو سمجھ سکتا، میری عقیدت، میرا جنون، اپنا رتبہ۔ اسے لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس کے میسج ریڈ کرنے کا شاید اسے بھی علم ہو گیا تھا، اس لیے فوراً میسج آیا۔ اس کی چپ کی بھی لاکھ تفسیریں، میرا سارا کلام بے معنی۔ اس نے شاید اس کی خاموشی کو نشانہ بنایا تھا، لیکن وہ حواس میں ہوتی تو کچھ ریئیکٹ کرتی۔ کیسی طبیعت ہے راپنزل؟ میڈیسن لی صبح وگرنہ مجھے آپ کے پاس آنے پہ مجبور پائیں گی۔ اس کی بات پہ وہ بھونچکا رہ گئی۔ وہ کیسے جانتا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ مسلسل میڈیسن لینے سے منع کر رہی ہے؟ اس نے کرلاتے دل کی آوازوں کو نظر انداز کرتے موبائل آف کر دیا اور سسکتے ہوئے کروٹ بدل گئی۔ موبائل کی سکرین کو گھورتے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ انابی سے مسلسل خان کانٹیکٹ میں تھا، جنہوں نے بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ مریض سے واپسی کے بعد اور ادھر وہ ایک پل بھی اس سے غافل نہیں ہوا تھا۔ وجہ اس سے شدید محبت تھی یا لکی سے اس کا خوف، لیکن وہ اس سے غفلت نہیں برت سکا۔ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی لاپرواہی کا سن کے وہ ضبط کھوتا اسے میسج کر بیٹھا، لیکن اپنے خوف کی وجہ سے اس نے کسی بھی قسم کا رسپانس نہیں دیا بلکہ موبائل ہی آف کر دیا۔ بہت غلط کر رہی ہیں آپ، بہت غلط، بڑبڑاتے اس نے موبائل دیوار پہ دے مارا تو اسٹڈی میں کام میں مشغول کہ اس کے روم کا کمپیوٹر خراب تھا تو وہ اس کے روم میں آ گیا۔ معاویہ بھاگتا ہوا ادھر آ گیا۔ جے کیا ہوا؟ یہ سب؟ وہ کمرے کی حالت دیکھ کے پہنچ کر رہ گیا اور اس کی شدید حیرانی کا باعث اس کی اپنی حالت تھی۔ لہو رنگ آنکھیں، بکھرے بال، سلوٹ زدہ کپڑے اور چہرے پہ چھایا جمود۔ جے تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی طرف بڑھا۔
یس آئی ایم آل رائٹ یو کین گو فرام ہیئر پلیز ڈونٹ بادر می. اس کی کمپوزڈ آواز گونجی. بٹ جے، اس نے کچھ کہنا چاہا. پلیز گو. اس کی بات پہ وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا. وہ جانتا تھا کہ اب اس نے کہہ دیا کہ وہ بات نہیں کرے گا تو اب اسے کوئی بھی اس بات پہ مجبور نہیں کر سکتا تھا. دھیرے سے پلٹتا وہ اسٹڈی میں چلا گیا جبکہ وہ ہنوز اسی حالت میں تھا. علیزے، آپ کا موبائل کیوں آف ہے؟ یہ اس سے تقریباً 2 ہفتے کی بات تھی. وہ سب کے ساتھ رات کو بیٹھی گپ شپ کری تھی جب زیجا نے سوال کیا. اس کی بات پہ اسے یاد آیا کہ اس نے اپنا موبائل اس رات سے بند کر رکھا تھا. ویسے ہی بھائی، بات کسی زیادہ کرنی نہیں ہوتی. ایک دن بیٹری کی وجہ سے بند ہوا تو میں اس کے بعد چارج ہی نہیں لگایا. آپ کی بات ٹھیک ہے، یوز کم کر لیا کریں لیکن آن رکھیں، ضرورت پڑ جاتی ہے نا. وہ جانتے تھے کہ اسے موبائل استعمال کرنے سے کوفت ہوتی ہے، اسی لیے تسلی ہونے پہ اسے سمجھایا. جی بھائی. اس نے انہیں کہہ کے دوبارہ سالے کی طرف منہ موڑا. بھابھی تیار کروائیں نا اسپیچ اچھی سی، 2 دن رہ گئے ہیں. اس نے منہ بسورا تو وہ سب مسکرا دیے. ڈونٹ وری میری جان، ہو جائے گا. اس نے اسے تسلی دی. میں نے پرائز لینا ہے. اوکے. اس نے گویا انہیں لمٹ بتائی کہ تیاری ایسی ہو کہ پرائز لے. اس کی بات پہ سب کے کہہ کے ابل پڑے. بیڈ پہ لیٹتے اس کی نگاہ تکیے کے پاس پڑے موبائل پہ پڑی تو اس کو زیجا کی بات یاد آئی. اس نے دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے موبائل پکڑا اور اسے آن کرنے لگی. موبائل کے آن کرتے ہی اس کا خوف اور مبہم سا یقین ایک حقیقت بنے سامنے تھا. لاتعداد میسیجز کی نوٹیفیکیشن بلنک کر رہی تھی. نہ جانے من میں کیا سمایا کہ اس نے ایک میسیج کھولا تو دھک سے رہ گئی. یہ جو آپ نظر اندازی کی موت مار رہے، بہت برا کر رہی، بہت برا. اس سے آپ میری محبت کو ختم کرنے کے بجائے اسے جنونیت اور وحشت دے رہی ہیں. برداشت نہیں کر پائیں گی اتنی محبت. آپ کا نازک وجود اور دل یہ محبتوں اور وحشتوں کے موز اور جذبات برداشت نہیں کر سکتا. اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی. اس نے باقی میسیج پڑھے بغیر ڈیلیٹ کرتے موبائل پر ایک پھینکا، گویا عفریت ہو. وہ خان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا. موبائل پہ محو گفتگو تھا جس سے اس کی پیشانی کے بل گہرے ہو رہے تھے. گویا گفتگو مزاج فروختہ تھی. اس کی گاڑی کے تعاقب میں معمول کے مطابق گارڈز کی گاڑیاں تھیں. اس کی گفتگو کشیدہ تر ہو رہی تھی جبکہ خان دل میں خیر کی دعائیں مانگتا رہا. بس کر دیں لیزے، تم تو یوں کر رہی ہو جیسے محاذ پہ جا رہی ہو. ایک ذرا سی اسپیچ ہے. اور اس کی زبان کو بریک مرینا کے تھپڑ سے لگا. شرم کرو، تسلی دیتا ہے بندہ اور تم فضول باتیں کر رہے ہو. انہوں نے اسے لتاڑتے ہوئے روحانسی کھڑی علیزے کو گلے لگایا. فکر کی کوئی بات نہیں، ہم سب دعا کریں گے اور بھائی بھی تو ساتھ جا رہے ہیں. اس نے تسلی کروائی تو وہ سب سے ملتی اور دعائیں لیتی حمین اور ولی کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی. کدھر جا رہے ہیں ہم؟ اس نے اسی موڈ کے ساتھ خان سے پوچھا. آپ کو بتایا تھا نا کہ کالج کے فنکشن میں جانا ہے. اس نے گویا اسے یاد دلانے کی کوشش کی تو وہ انتہائی خوفزدہ ہوا. کون سے کالج جانا ہے؟ اس کے سوال پہ خان نے گہری سانس دی اور کنکھیوں سے اسے دیکھتے دھیرے سے کالج کا نام لیا. اس کے نام سنتے ہی وہ سیدھا ہوا. کون سے کالج؟ اس نے دوبارہ پوچھا تو اس نے نام دہرایا. پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سر آپ کو میں نے 4 دن سے بتایا ہوا ہے. خان، تمہاری بھابھی میم نے کسی کام کا نہیں چھوڑا. چلو آج سارا بدلہ لیتے، ان کو سرپرائز دیتے، ان کی جان ہوا کرتے ہیں. اس طرح کی گفتگو بھی وہ اتنے سنجیدہ انداز میں کر رہا تھا کہ وہ اشش کر اٹھا. بھابھی میم کے بھائی بھی ہیں ان کے ساتھ، شاید وہ بھی کچھ پیش کریں گی. اس نے مزید اطلاع دی. چلو آج اپنے سالوں سے بھی ملاقات کرتے. وہ محظوظ ہوتا اسی انداز میں گویا ہوا تو خان نے بے ساختہ اپنی مسکراہٹ چھپائی. پرنسپل کے آفس میں بیٹھا آج وہ ان فارمیلٹیز سے جی جان سے خوفزدہ ہو رہا تھا. وہ انتہائی ضبط کیے بیٹھا انتظار کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا. وہ چاہتا تو اس سے بغیر کسی تگودوست سے مل سکتا تھا لیکن وہ اسے کسی پرفارمنس کے بعد سرپرائز دینا چاہتا تھا. جانتا تھا کہ اسے دیکھ کے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی. خان اس کی کیفیت جانتا تھا، اس لیے اس سے مسکراہٹ چھپانا مشکل ہو رہا تھا. اس کی دبی دبی مسکراہٹ دیکھتے جہان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا. وہ بہت نرم اور پراعتماد لہجے میں حجاب کے متعلق دلائل دے رہی تھی. جب بولتے بولتے اس کی نگاہ مہمان خصوصی کی نشستوں کی طرف کی، اس کا لہجہ ایک دم سے لڑکھڑایا. وہ بہت گہری اور سلگتی نگاہوں سے مٹھی ہونٹوں پہ جمائے اس کا نقش نقش حفظ کر رہا تھا. خود کو بامشکل قابو پاتی اپنا دھیان اپنے لفظوں اور بھائیوں کی طرف لگا دیا اور اپنی اسپیچ کو مختصر کر دی. وہ جلدی سے اسٹیج سے اتری. یہ کدھر سے آگے؟ پہلے تو نہیں تھے. وہ حد درجہ پریشان ہو چکی تھی. بیٹھ جاؤ علی سے، اچھا ہی رزلٹ آئے گا، تم نے اچھی اسپیچ کی ہے. زوبی نے اس کی بے چینی کو اوری نگاہ سے دیکھتے سمجھتے اسے مشورہ دیا تو وہ حجل سی ہنس گئی. نہیں وہ بس میں، وہ ہولے سے بامشکل مسکراتی بولی. تبھی سارا نے شور مچا دیا.
چلو چلو باہر، نتائج اناؤنس ہونے لگے ہیں۔ وہ اسے گھسیٹتے باہر لے گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ ایک سائڈ پہ جا کھڑی ہوئی۔ وہ جو اپنی اسپیچ اور اس کے پرائز کے متعلق بہت کانشیس تھی، لیکن اب وہ کسی عادی مجرم کی طرح سر جھکائے اس کی نگاہوں سے چھپی تھی۔ وہ اسی طرح سوچوں کے منور میں الجھی تھی جب سارا نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ لیزے، مبارک ہو، سیکنڈ نمبر پہ آئی ہو۔ او مائی گاڈ، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ اس کے گلے لگاتے خوشی سے گویا ہوئی۔ کیا وہ ابھی بھی بے یقین تھی؟ ہاں یار جلدی کرو، اسٹیج پہ جاؤ، وہ بات کرتی رکی۔ امیزنگ یار، چیف گیسٹ تو دیکھو، بلا کا ہینسم ہے، میں تو مر چکی یار، یہ پہلے کیوں نظر نہیں آیا مجھے پورے فنکشن پہ؟ سارا کی دہائیاں عروج پہ تھی۔ اس کی بات سن کے وہ بغیر دیکھے جان گئی کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ یہ سن کے کہ اسٹیج پہ وہ ہے، اس کی جان آدھی رہ گئی۔ یار تم لوگ چلی جاؤ، اس نے منمناتے کہا تو وہ بھنا گئی۔ اتنا دیالو بننے کی ضرورت نہیں، جلدی مرو، 3 بار بلا چکے ہیں۔ ان کے ٹوکا دینے پہ وہ لرزتے دل کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھی۔ وہ خود کو اس کی پرتپش نگاہوں کے حصار میں محسوس کر رہی تھی۔ اس نے قریب آتی سفید حجاب کے حالے میں لپٹے اس کے چہرے پہ ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ وہ ہولے سے اسٹیج پہ اس کے قریب آئی اور بنا دیکھے شیلڈ پکڑنے لگی۔ جفائیں بہت کی، بہت ظلم ڈھائے، کبھی ایک نگاہیں کرم اس طرف بھی، ہمیشہ ستاتے ہو جس طرح مجھ کو، کسی غیر کو یوں ستا کر تو دیکھو۔ اس کا سنجیدہ اور لو دیتا لہجہ اس کے رویے پہ چوٹ کر رہا تھا۔ اس کے لفظوں کی تپش پہ اس کے شیلڈ پکڑتے ہاتھ لرزے، جنہیں اس نے غیر محسوس انداز میں اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا، ایسے کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ شیلڈ کو ہی پکڑا گیا ہے۔ اس کے لمس پہ وہ لرز اٹھی اور بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے کی غلطی کی۔ اس کے دیکھتے ہی اس نے بھرپور انداز میں آنکھوں کو جنبش دی، جس سے اس کا نازک دل ہچکولے کھانے لگا۔ اس نے سامنے نگاہیں مرکوز کی جہاں فوٹوز بن رہی تھیں۔ ہاتھوں میں ہاتھ ہیں، پہلو میں دنیا ہے، اسٹیج ہے، واللہ یہ دل بہت انہونی خواہشات کر رہا۔ اب کی بار کی گئی سرگوشی نے اسے وحشتوں میں انڈیل دیا۔ وہ فوراً شیلڈ پکڑتی، ہاتھ چھڑاتی اسٹیج سے اتری۔ وہ تیزی سے پارکنگ کی طرف بڑھی تھی جب کسی نے زوردار ٹکر لی۔ اس کے سامنے ہفت و اقلیم گھوم گئے۔ اس نے بے ساختہ ماتھے اور ناک پہ ہاتھ رکھا اور غصے سے کچھ کہنے لگی، لیکن آپ آج ضرور مجھ سے کچھ ایسا کروانا چاہتی ہیں جو آپ بالکل افورڈ نہیں کر سکتی۔ اتنا سنجیدہ لہجہ اور ایسی زومائنی بات۔ اس کے حواس سنسنا اٹھے، جسم میں خون کی گردش تیز ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اس نے ولی اور حمید کو آتے دیکھا۔ آپ بہت بے شرم، میں بھائی کو بتاؤں گی، اس نے گویا دھمکی دی، لیکن الٹا اثر ہوا۔ چلیں لائیں، میرے سالوں کو میں ملنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے بھائی کو کیسے بلا رہے ہیں؟ اس نے انتہائی غصے اور صدمے سے کہا۔ ڈارلنگ، رشتہ کلیئر کی ہے، آپ کے بھائی ہیں تو میرے سالے ہی ہوئے نا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کی بات پہ وہ ہونکسی ہوگی۔ یہ کون سی کلیئرنس تھی؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی وضاحت مانگتی وہ دونوں پاس آ گئے۔ ان کے پاس آنے پہ جہان پرسکون سا مڑا تو دونوں کو خوشی آمیز حیرت نے گھیرا۔ انہوں نے باری باری اسے گرم جوش معانقہ کیا۔ ارے آپ جہان شرائط، ولی پرجوش سا بولا تو وہ ہلکا سا سر خم کر گیا۔ ریئلی آئی وانٹ ٹو میٹ یو، وہ بولتا چلا گیا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے بھی آپ سے ملنے کا اشتیاق ہو رہا تھا، اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو وہ چونک گئے۔ یہ محترمہ کہہ رہی تھی کہ بھائی آئے ہیں سو ملنا چاہتا تھا، اس نے ان کی استفہامیہ نظروں کے جواب میں کہا۔ اس کی اس جرت پہ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے ایک نظر اس پہ ڈالنی چاہی، لیکن وہ اس کے کندھے پہ پہنچ کر واپس پلٹ آئی۔ او ہاں، لیزے کو تو آپ جانتے ہیں نا، بھائی نے بتایا تھا مری میں، ولی اشتیاق سے بولا، لیکن وہ بے چین ہوتی اس کی بات کاٹ گئی۔ چلیں بھائی، اس نے کہا تو اس نے ایک پرشکوہ اور گہری نگاہ اس پہ ڈالی۔ اچھا بیٹا، اوکے شاہ صاحب، بہت اچھا لگا مل کے، گھر آئیے گا کسی دن، حمید نے اس سے الوداعی کلمات کہتے کہا تو اس کے چہرے پہ محسوس کن تاثر پھیل گیا۔ ہاں ضرور، گھر آنا تو بنتا ہے اب، اس نے ایک نگاہ اس بے پرواہ نظر آتے وجود پہ ڈالی جو اس کی بات پہ بے چین ہوتے پہلو بدل گئی۔ جہان سے اجازت لیتے وہ وہاں سے نکلے، جبکہ وہ وہیں کھڑا اس راستے پہ نگاہ جمائے کھڑا تھا جہاں پہ وہ گئے تھے۔ مما، آپ اپنے چھڑے چھان بیٹے کی شادی کب کریں گی؟ ترس آ جاتا بیچارے پہ مجھے۔ منہ میں مسلسل انگور رکھے وہ کافی افسوس میں لگ رہا تھا، اور تب اس کا منہ کی طرف ہاتھ جاتا تھا۔ ماں، یہ کیا؟ اس کی ایسی بات پہ غصہ اور حیرت کی بجائے آج محسوس کن تاثر۔ اس کا کھایا گیا انگور بھی پھنس گیا۔ جے تم ٹھیک ہو؟ اس نے فوراً اس کے قریب کھسکتے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھنا چاہا تو اس نے اسے خشمگی گھوری سے نوازا۔ مما، دال میں کچھ کالا ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ آپ کا منڈا خراب ہو چکا ہے، اسے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ رہتے
اس نے خان کو آتے دیکھ کے اسے گھسیٹنے کی کوشش کی۔ ویسے آج جب سر آپ کی بےزتی کرتے تو مجھے بیچ میں لا کے خود کو ٹھنڈا کرنے کی آپ کوشش چھوڑ دیں اور یہ سوتنوں والے تانے مجھے نہ سنایا کریں۔ خان نے اسے ایسے ٹکے انداز میں لاجواب کیا کہ سب کا چھت پھاڑ کہہ کر اسے خوب زدہ کر گیا۔ جے سمجھا لو اسے، کچھ اور سمجھنا آتے اس نے معمول کی کارروائی کی لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اچھا سب ختم کرے جہان، آپ سنجیدہ ہو کے بتائیں بیٹا، شادی کے متعلق آپ کی عمر کے 4 بچوں کے باپ ہیں، ہم پہ ترس کھائیں۔ ماما نے موقع کے اسے ایموشنل کرنے کی کوشش کی، جس پہ سب کے چہرے پہ دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سب جانتے تھے کہ اس بات چیت کا نتیجہ وہی ٹھاک کے 3 پات ہوں گے، لیکن انہیں تب 440 وولٹ کا جھٹکا لگا جب انہوں نے اس کی رضامندی سنی۔ اوکے ماما، جیسے آپ کی مرضی، اس نے اسی پرسکون انداز میں کہہ کے سب کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کیا۔ کس سے کرنی ہے شادی؟ علیزے سکندر۔ اس نام نے انہیں حیرت زدہ نہیں کیا تھا کیونکہ اس بات کا اندازہ انہیں مری کی فون کال سے ہو چکا تھا۔ آئی ہوپ کہ وہ آپ کو پسند آئے گی، وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے بولا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا؟ ان کے سوال پہ اس کے قدم مدھم ہوئے۔ وہ ان سے رخ موڑتے بولا، آپ کو لگتا ہے کہ میری پسند آپ کی پسند سے ہٹ کے ہو سکتی ہے؟ یہ کہتا وہ وہاں سے نکلتا گیا۔ جب اس کے جواب نے ان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر دی کہ وہ جذبات کے اظہار میں کنجوسی کرتا تھا، ایسا شاید اس کی نیچر میں تھا، لیکن جب کرتا تو اگلے کا دل ہلا دیتا تھا۔ وہ اظہار چاہے غصے کا ہو، نفرت کا، بیزاری کا یا پھر شدید محبت کا۔ اس کے قدم استبل کی طرف بڑھے تھے جب اپنے نام کی پکار پہ رک گیا اور حیرت سے مڑا۔ خان، خان! وہ دوڑتی اس کی طرف آ رہی تھی، اسے اچنبھا ہوا۔ کیا بات ہے محرمہ بی بی؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا، جبکہ اس کے طرز تخاطب پہ وہ دل محسوس کے رہ گئی۔ یہ دیکھو نا، میں نے ناک چتوائی ہے، کیسی لگ رہی ہے؟ اس نے اپنی سرخ ناک کی طرف اشارہ کیا تو اس نے ایک سرسری نگاہ ڈالنی چاہی، لیکن وہ نگاہ اس کے چہرے پہ جا کے ٹھہر کی۔ اس کا جاذبیت میں لپٹا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ وہ اچانک کسی خواب سے جاگا اور اس کے چہرے سے نگاہ ہٹاتا رخ بدل گیا۔ یہ زنانہ سوال مجھ سے نہ کیا کریں، اس نے ناگواری سے ٹوکا۔ پلیز خان بتاؤ نا، وہ ٹھٹکی۔ اچھی لگ رہی، اس نے مختصر کہتے قدم بڑھانے چاہے لیکن قدم تھک گئے اس کے سوال پہ۔ تمہیں کیسی لگ رہی؟ اس کے سوال میں اور اس کے چہرے میں نہ جانے کون سے رنگ تھے کہ اس کے اندر خطرے کی گھنٹی بجی۔ پتہ نہیں، میں نے غور سے نہیں دیکھا، نہ دلچسپی رکھتا ہوں، دو ٹوک اور سرد انداز میں کہتا وہ نکلتا گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کے الفاظ نے پیچھے کھڑے وجود پہ کس کس انداز سے وار کیا تھا۔ وہ ابھی کمرے میں آئی تھی، تھکن سے چور بدن کو بیڈ پہ گرنے کے سے انداز میں پھینکا۔ آج کا دن بہت تھکاوٹ بھرا تھا اور آج ہونے والے واقعات نے اسے ذہنی تھکاوٹ سے دو چار کر دیا تھا۔ پورے دن کو سوچتے اس نے الکسی سے کروٹ لی تو ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ خوبصورت گفٹ ریپر اور کارٹ میں لپٹا کوئی گفٹ تھا۔ وہ حیرانی سے سیدھی ہوئی اور گفٹ ہاتھ میں پکڑا۔ وہ بہت حیران تھی کہ یہ کس نے رکھا اور اسے بتایا بھی نہیں۔ اس نے تجسس سے کارٹ کھولا۔ میرے لیے میری زندگی کی سب سے قیمتی نعمت کے نام اس کی جیت کا تحفہ۔ کارڈ پہ لکھی تحریر نے اسے ساکت کر دیا۔ اس کا دل انتہائی گہرائیوں میں ڈوبا۔ اس پہ کوئی نام نہیں لکھا تھا اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، لفظوں نے تعارف کروا دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ گفٹ اس کے کمرے تک کیسے آیا، لیکن اسے اس بات کا بھی یقین تھا کہ اس کے گھر والے اس گفٹ سے بے خبر ہوں گے۔ وہ بہتے آنسوں کے ساتھ ساکت بیٹھی تھی جب موبائل کی آواز نے اس کے اندر آگ لگا دی۔ اس نے جھپٹ کے بغیر دیکھے موبائل کان سے لگایا۔ کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ نہیں چاہیے مجھے محبت آپ کی، کیوں کروانا چاہتے ہیں اپنا عادی؟ نہیں کر سکتی میں یہ سب، محبت کی اجازت نہیں ہے مجھے، پلیز مجھے اذیت سے نکال دیں شاہ پلیز۔ جب دوسری جانب سے آتی آواز نے اس کی رگوں میں دوڑتا خون جما دیا۔ ارے واہ میری پیاری، میرے منظر سے ہٹتے ہی مجھے بھول گئی، کس سے عشق و معشوقی ہو رہی تھی، کس کی موت لکھوا رہی ہو؟ اس کی صفاقیت اور خباثت سے پرآواز نے اس کا خون خشک کر دیا۔ اب کیوں مر رہی ہو؟ بتاؤ کون ہے وہ جس سے یہ سب کہہ رہی تھی؟ بولو۔ وہ دھاڑا تو وہ کانپ اٹھی۔ کوئی نہیں، اس نے حلق تر کرتے کرلاتے دل پہ پاؤں رکھتے اسے جواب دیا۔ تم شاید بھول رہی ہو، تمہاری زندگی میں میرے علاوہ کوئی نہیں آئے گا، اور جو آیا وہ… اس نے خباثت سے بات ادھوری چھوڑتے اس کا سانس حلق میں اٹکایا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا۔ وہ مارا جائے گا میری جان، کیوں سب کی دشمن بنی ہو؟ کیوں بھول جاتی کہ تمہارے لیے اس دنیا میں اکیلا مرد میں ہی ہوں؟ سمجھی؟ وہ غرایا۔ وہ لرز اٹھی۔ جی کیا سمجھی؟ اس نے اس کے ضبط کا ارتحال لیا۔ میرے لیے تمہارے علاوہ کوئی مرد نہیں۔ آہو زاری کرتے دل کی تہائیاں پرے کرتے وہ بے حسی سے خود کو ضرب کرتی بولی۔
اسے لگا کہ شاید اس سے بڑی ذلت کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ شاباش، چلو سب کو خوش کرتی ہو، ابھی اپنے یار کو بھی کر رہی تھی، اب اپنے ہونے والے شوہر کو بھی کرو، کال کرو ویڈیو، حجاب اتار کے کرنا۔ اس کی اس غلیظ بات پہ اس کا رنگ لٹھے کی معنی سفید پڑا۔ اتنی ذلت، وہ مرنے لگی۔ جلدی کرو نہیں تو میں وہ کروں گا کہ تم یاد رکھو گی، تمہاری بھتیجی کی ایسی ویڈیو بناؤں گا کہ پناہ مانگے گی، تمہارے اس یار کو ایسی موت ماروں گا کہ تم کسی کو سوچنے سے پہلے 100 بار سوچو گی۔ سوچو مت، جلدی کرو۔ وہ دھاڑا، وہ شک بیٹھی رہی۔ جہان، وہ حسب معمول تیزی سے باہر کو نکل رہا تھا، اس کے قدموں کی رفتار اس کی عجلت کو زائد کر رہی تھی جب احمد شاہ کی پکار نے اسے بریک لگائے۔ وہ لاؤنج میں سارا بیگم اور باقی سب بڑوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جی پاپا، اگر آپ سن لیں تو مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ان کی بات پہ وہ سر خم کرتا ان کے پاس آتا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ آپ کی ماما نے بتایا آپ نے شادی کے لیے رضامندی دے دی ہے۔ ان کے سب کے سامنے اس طرح کی بات نے اسے ایک پل کو جھینپنے پہ مجبور کر دیا جو سب کے لیے سرپرائزنگ مومنٹ تھا۔ وہ سب سرپرائزنگلی اسے مسکراتے دیکھنے لگے، جس کی وجہ سے اس نے خود کو کمپوز کرتے جواب دیا، جی پاپا، سنا تو یہ بھی ہے کہ برخوردار کو لڑکی بھی پسند ہے، تو ہمیں کب دکھا اور ملوا رہے ہو بہو سے؟ بہت جلد۔ تھوڑا فیملی سے ریلیٹڈ بتا دینا آپ۔ زہرا بیگم نے اس کا ماتھا چومتے کہا، ایس پی ماں سکندر کی بہن ہے، سکندر علی کی بیٹی علیزہ سکندر، اس نے مختصراً بتایا۔ ارے یہ تو بہت زبردست بات ہے، آپ جلدی سے ہمیں بہو سے ملوائیں۔ ان کی بات پہ اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ وہ ابھی تک بیٹھی تھی جب اس کی دھاڑ پہ اس کا دل لرزا۔ اس نے حجاب پہ ہاتھ رکھتے کرلاتے ہوئے دل سے خدا کو پکارا، اللہ! وہ سسکی، اور خدا بہت مہربان ہے اور بڑا بے نیاز ہے۔ اس کی جھنجھلاتی آواز آئی، تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے ان سالوں کو دیکھ لوں، ہر مزے کے ٹائم کوئی نہ کوئی منحوس خبر لے آتے ہیں۔ اس کے سنے بغیر اس نے کال کاٹی تو وہ وہیں شکر ادا کرتی موبائل پھینک کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ علیزہ، مرینا جو اسے دودھ دینے آئی تھی اس کی حالت دیکھ کے تڑپ اٹھی۔ کیا ہوا میری جان، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہتے کہ مجھ سے محبت کرتے، انہیں سمجھ کیوں نہیں آتی مجھے محبت کی اجازت نہیں، مجھ سے نہیں کر سکتے محبت، وہ مر جاؤں گی میں۔ آپ بتائیں اسے کہ میری زندگی میں کسی کی جگہ نہیں۔ کسے کہہ دوں؟ حیدر شاہ۔ اور پھر دھیرے دھیرے سسکتے ہر بات بتاتی چلی گئی، ابھی کی لکی کال بھی، جسے سن کے ان کے جہان کا سن کے پرسکون ہوتے اعصاب پھر سے تن کے۔ پریشان نہیں ہوتے، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی جس سے اس کی سسکیاں مدھم پڑتی اسے نیند میں لے گئیں۔ وہ کالج سے چھٹی کر کے لاؤنج میں ٹی وی لگا کے بیٹھی، در حقیقت مرینا سے روپوش ہو رہی تھی، وجہ اس کے سامنے راز افشا کرنا تھا۔ وہ بے دلی سے چینل بدل رہی تھی جب سبھی پاس بیٹھی تھیں۔ یار کہیں روک تو نہ لیزا، سالے نے کہا۔ کرتی ہوں بھابی، دل بے چین۔ اس کے الفاظ لبوں پہ دم توڑ کے وجہ سامنے نیوز چینل کی ہیڈ لائن تھی، معروف سیاستدان اور بزنس مین احمد شاہ کے بیٹے کی کار کا ایکسیڈنٹ، ریموٹ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ہر دل عزیز جہان حیدر شاہ کی گاڑی ایک موٹر سائیکل کو بچاتے حادثے کا شکار۔ سکرین مختلف حصوں میں بٹی ہوئی تھی جہاں اس کی گاڑی اور بائک کی صورتحال بھی بتائی جا رہی تھی۔ وہ پھٹی نظروں سے سکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں وجہ بتائی جا رہی تھی کہ بائک کو بچاتے حادثہ ہوا، لیکن اس کے کانوں میں یہی الفاظ گونج رہے تھے، تمہارے یار کو بہت اذیت ناک موت ماروں گا، مرے گا وہ میرے ہاتھوں۔ کیوں کسی کی موت لکھوا رہی میرے ہاتھوں؟ دم گھوٹتی سرگوشیاں اس کے گرد پھیلی تھیں۔ اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور اس میں اس نے ایک بات تو سمجھ لی تھی کہ اس کی زندگی میں کسی کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے کتنی بار موبائل اٹھا کے رکھا، لیکن پھر دل پہ پتھر رکھتی سب کچھ پسے پش ڈال دی۔ لکی اسے مسلسل کال کر کے اذیت میں مبتلا کرتا، اس کی رگ رگ میں یہ بات انڈیل رہا تھا کہ اس کے لیے بس وہی ہے۔ مرینا کے بہت بار کہنے پہ بھی اس نے اس سے رابطہ نہیں کیا کیونکہ وہ اس بات کا ارادہ کر چکی تھی، لیکن اس کا ارادہ ٹوٹا، بہت جلدی ٹوٹ گیا اور اسے سب کچھ بھلا کے اسے کال کرنی پڑی جس نے ان کی زندگیوں کا ایک نیا موڑ دیا، ایک اذیت ناک موڑ، دردناک موڑ، جس کی اذیت سے ان کے پور پور آج بھی نیلے تھے۔ ڈسائے ہجر نے ہم کو ہمارے سانس نیلے ہیں۔ سر یہ صبح کے لیے کچھ رپورٹس ہیں۔ ان دسمبر کی ٹھٹھرتی ہوئی سرد رات کے 12 بجے خان اس کے کمرے میں آتا بولا، لیکن یکدم ٹھٹکا۔ اس کے رکنے کی وجہ اس کا غیر معمولی رویہ تھا۔ اسے گھر آئے 4 دن ہو چکے تھے۔ اس کی ضد پہ ڈاکٹر نے جلدی ڈسچارج کر دیا۔ اس نے بہت جلدی ریکور کیا تھا،
لیکن ابھی بھی ماتھے پہ بینڈیج لگی تھی۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے اسے غیر معمولی نگاہوں سے گھورا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کی ایسی وحشت زدہ کیفیت سے وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس کا انتظار آج بھی رائے گا چلا گیا۔ آج بھی وہ ظالم بنی تھی اور کوئی یزمردہ جان نہیں سنایا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے لیے اپنے زخموں سے زیادہ اس کی بے رخی کرب آمیز تھی۔ خان جانتا تھا اس کی کیفیت اس تھی، اس کے روکنے پہ بھی نہ رکا اور فائل رکھ کے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ غیظ بھری آنکھوں کو غیر مرئی نقطے پہ مرکوز کر گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب موبائل کی تیز بیپ پہ اس کی آنکھ کھلی۔ اس کی مندی مندی آنکھوں سے موبائل پکڑ کے چیک کیا، لیکن میسیج نے اس کی نیند پھک سے اڑا دی۔ بس بہت ہو گیا لیزے، ماما آ رہی ہیں کل آپ کے گھر، تیار رہیے گا اور زیادہ تردد مت کرنا، ماما آپ کے لیے آنا۔ بس اب ختم کریں گے اذیت، بہت جلد ملیں گے جب آپ مکمل میری ہوں گی راپنزل۔ اس کی پھٹی نگاہیں پھسلیں۔ راپنزل، آپ کے لیے ایک رنگ لی جو میں آپ کو میریج گفٹ دوں گا جب آپ میری ہوں گی میرے پاس۔ آپ کی سونی کلائیاں دیکھ کے بریسلیٹ لیا، لیکن افسوس یہ حد بندیاں، اس کے الفاظ اس کا دل بند کرنے کو تھے۔ تبھی ان سرگوشیوں میں شفافیت جاگی۔ کیوں مروانا چاہتی، اسے مار دوں گا، یار مرے گا وہ۔ ان سرگوشیوں نے اسے گہرے خواب سے جگایا اور تب اس نے ایک پل میں فیصلہ کیا اور اس پہ عمل کرتے موبائل پکڑا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کان سے لگایا، بیل جا رہی تھی تبھی اس کا غمگین لہجہ گونجا۔ السلام علیکم، جہان حیدر شاہ اسپیکنگ۔ وعلیکم السلام، اس نے ہولے سے کہا، کیسے ہیں؟ بالآخر آج 2 ہفتے بعد اس نے پوچھ ہی لیا۔ ہاتھ لگ جائیں اگر تیرے تو پھر جانا، کوئی کافر ہو جو سر درد کا رونا روئے۔ اس کا پرتپش جذبات سے چور لہجہ اس کے چھکے چھڑا گیا۔ پلیز، اس نے التجائیہ پکارا۔ ابھی سے؟ ابھی تو شدتیں باقی ہیں۔ اس کا لہجہ، اف، اسے لگا اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا ہو۔ حیدر پلیز، وہ بے ساختہ بول اٹھی اور پھر دم بخود رہ گئی۔ مگر تم جو پکارو جانا، جان حاضر، انا بھول جاؤں پیار واروں۔ وہ شاید آج اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ مجھے بات کرنی ہے، وہ کنٹرول کرتی ہمت سے بولی۔ جی کریں، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ اس نے اس کے حواسوں پہ بم پھوڑا۔ وہ جانتا تھا ضرور کوئی بات ہے جو وہ اسے کال کری، لیکن یہ بات آپ، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ پلیز کچھ مت کہیں، آپ جگہ بتا دیں، میں سب بتا دوں گی پلیز، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ آپ فارم ہاؤس آ جائیے گا، خانہ آپ کو کل 10 بجے لے لے گا، کوئی پبلک پلیس افورڈیبل نہیں۔ وہ اسی پرسکون لہجے میں گویا ہوا۔ تھینک یو، اس نے فون رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، جبکہ وہ پیشانی پہ بل لیے اس بات کو سوچ رہا تھا کہ جس نے اسے یہ قدم اٹھانے پہ مجبور کیا، لیکن کہیں دل خوش گمان بھی ہو رہا تھا کہ شاید اس کی محبت پہ اسے یقین آ گیا ہو، لیکن اس کی سوچیں بدستور جا رہی تھیں۔ 9:30 ہو چکے تھے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے ہونٹوں کو پہلی بار ڈارک ریڈ لپسٹک سے سجا رہی تھی، تبھی مرینا کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے فل بلیک کپڑوں میں ملبوس علیزے پہ ایک نظر ڈالی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لمبے آبشاروں کو کیچر میں جکڑے، سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹ مسکارے سے بوجھل پلکیں، سیاہ رنگ وہ حواسوں پہ چھا رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی پہ داغ لگاتی اس کی ویران اور وحشت زدہ آنکھوں نے ان کا دل بے چین کیا۔ علیزے بتا دو کیا کرنے جا رہی ہو، میرا دل ہو رہا ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ آج پہلی بار وہ ضدی ہوئی کہ آنے سے پہلے کچھ نہ پوچھیں۔ اس کے ملنے کا بھی صرف مرینا جانتی تھی۔ بھابھی آ کے بتاتی ہوں، یہ بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت پیاری، وہ پیار سے بولی تو وہ ہولے سے رخ بدل گئی۔ تبھی اس کے موبائل کی رنگ ٹون ہوئی، جس کے ساتھ اس کا دل سکڑ کر ابھرا۔ اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھتے کال ڈراپ کی اور سیاہ شال اور دوپٹہ اوڑھا۔ اس کے بڑھتے قدم مرینا کی آواز نے روکے۔ میں نہیں جانتی تم کیا کرنے جا رہی ہو، لیکن یہی کہوں گی کہ ڈر کی وجہ سے دروازے پہ آئی محبت کو مت ٹھکرانا۔ دل کو توڑنا آسان ہے، لیکن اس کے بعد کی اذیت جھیلنا مشکل، اور کسی کے عشق کو ٹھکرانا گناہ۔ ان کے الفاظ نے اس کے دھڑکتے دل کو ساکت کیا، لیکن پھر رنگ کی آواز نے حواسوں کو برقرار کیا۔ وہ سر جھٹکتی خدا حافظ کہتی باہر نکلی۔ وہ من بھر کے قدم اٹھاتی پھر کھڑی کالے شیشوں والی گاڑی کی طرف گئی، جس کی وجہ وہ جانتی تھی۔ اس کے پاس آتے ہی خان باہر نکلا اور اسے سلام کرتا، اس کے لیے دروازہ کھولتا، اسے بیٹھنے کا کہتے احترام سے دروازہ بند کرتا، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ ان کی گاڑی کے تعاقب میں حسب معمول گارڈز کی گاڑی تھی۔ وہ زیادہ حیران نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ جس شخص کے پاس جا رہی ہے یا جس شخص کی گاڑی میں وہ بیٹھی تھی، وہ اتنا پروٹوکول ڈیزرو کرتا تھا۔ وہ مسلسل بے چینی سے ہاتھ مل رہی تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے بھروسہ کر کے ٹھیک کیا ہے یا نہیں، لیکن کالے شیشوں سے مزین گاڑی اور خاموشی نے اسے وحشت زدہ کر دیا تھا۔
بھابھی میم ریلیکس رہیں، آپ سر کے لیے بہت قیمتی ہیں، وہ آپ کو زخم نہیں پہنچا سکتے اور آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، آپ سر کی محبت ہے بھابھی میم ہے آپ۔ اس کی باتوں نے اسے مسمرائز کیا اور دل کا درد حد سے سوا ہوا۔ پریشان نہ ہو آپ، اس نے اسے تفصیلاً تسلی دی، وہ شرمندہ سی ہوگی۔ نہیں میں تو ٹھیک ہوں، وہ خجل ہوتی بولی۔ کچھ لمحوں کے صبر آزما انتظار کے بعد اس کی منزل آگے مطلوبہ جگہ کو دور سے دیکھتے ہی اس کا سام مدھم ہونے لگا۔ گاڑی رکی، خان نے اس کی طرف کا دروازہ کھولتے اسے باہر آنے کا کہا۔ اس کا دل انتہائی گہرائیوں میں کہیں ڈوب کے ابھرا۔ ماما ڈارلنگ، یہ آپ کا لاڈلا کدھر ہے؟ وہ بڑے دلربا انداز میں آتا ان کے گلے میں باہیں ڈالتا بولا۔ خیریت سن ان لا، بڑا پیار آ رہا ہے مدر ان لا پہ، تو اور سالے صاحب کا بھی پوچھ رہے ہیں۔ ماما نے مسکراہٹ دباتے شریر انداز میں اسے چھیڑا تو وہ ٹھیٹ بنا مسکراتے ہوئے زینی کو نشانہ بنانے لگا، جس سے اس کے نکاح کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ ایکچولی میرا اپنی بیوی سے رومانس کا موڈ بن رہا تھا، اس لیے بیوی کو پٹاتے میں سالے کی غیر موجودگی کنفرم کر رہا تھا کہ وہ رومانس میں بھنگ نہ ڈالے۔ اس نے بے باکی سے اسے گہری نظروں کی زد میں رکھتے کہا تو اس کی ایسی بے باکی پہ کافی ہو ہا مچی۔ ماما بھی جھینکی، بدتمیز، جبکہ وہ سرخ گندھاری ہوگی۔ نکاح کے بعد سے سب کے کہنے پہ اس نے اس سے ڈرنا اور جھجکنا کم کیا تھا، لیکن جب وہ ایسی بے باکیوں پہ اترتا تو اسے کوئی کونا نہ ملتا جہاں وہ خود کو چھپا سکے۔ یار تم شروع سے بدتمیز تھے یا یہ خاص ڈپلومہ نکاح کے بعد لیا ہے؟ موہت نے اسے تنزیہ مار لگائی، لیکن وہی اصلی ڈھیٹ پن۔ آپ تو چلتے میرے ٹیلنٹ سے کہ آپ کو آج تک اس ڈپلومے کا علم نہ ہو سکا، جبکہ شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، جبکہ ہم تو… اس نے ان سب کی شکلیں دیکھ کے بمشکل مسکراہٹ روکتے بات روکی۔ بیوی ذرا سامنے تو آؤ، اس نے آپ کے ڈائریکٹ اسے نشانہ بنایا۔ خبردار کوئی بدتمیزی کی تو، اور ایسے ناموں سے مجھے نہ پکارا کریں، میں لالا کو بتاؤں گی۔ وہ اس کی ایسی باتوں سے زچ ہو جاتی تھی، دل دھڑک دھڑک کے پاگل ہو جاتا، لیکن وہ جب موڈ میں ہوتا تو اس کے چھکے چھڑوا دیتا۔ واللہ یہ عطائیں، یہ دھمکیاں۔ اب کہ اس کے لفرانہ انداز کو ماما کی چپت نے بریک لگائی۔ ماما آپ یہ فضول باتیں چھوڑیں، یہ بتائیں کہ بھابھی کو دیکھنے کب جانا ہے؟ مینے نے اشتیاق سے پوچھا۔ جب آپ کے لالا کہیں، کیونکہ ابھی اس نے منع کر دیا ہے، ماما نے مسکراتے کہا۔ ہائے لالے، جلدی بتائیں، ہم بھابھی کو دیکھیں، جلدی شادی ہو، ہم ہلہ گلہ کریں، شاپنگ، بھابھی سے گپ شپ۔ وہ سب آنے والے خوشنما وقت کے لیے منصوبے کرنے لگے، جبکہ دور کھڑی تقدیر مسلسل ان کے منصوبوں پہ مسکرا رہی تھی۔